لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو المعين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للملحدين والمنكرين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين مولانا مولى الكونين جد الحسن والحسين عبد القاسم ولا سيما على ابن عمه ووزيره ووصيه وخليفته مغلوب كل غالب غالب كل غالب مولانا علي بن أبي طالب وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يؤمن هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم الطلاق. صلوات محمد. ایک صلوات اور پڑھیں. یہ سورہ غافر کی 15 نمبر آیت ہے جس میں اللہ نے اپنی تعریف کی ہے. فرمایا ہے کہ درجات کا بلند کرنے والا صرف اللہ ہے اور وہی صاحب عرش. البتہ یہ کہ بعض لوگ اس کا معنی یہ ظاہر سے ہٹ کے بھی کرتے ہیں، وہ صحیح نظر نہیں آتا. کہتے ہیں کہ درجات میں سب سے بلند اللہ ہے. تو اللہ جو ہے وہ اس کے مقابلے میں اور پھر کیسے درجات، اللہ کے لیے کون سے درجات کا تصور ہے. تو یہ ترجمہ جو ہے وہ درست نہیں ہے. رفیع جو ہے اس کے معنی بلند کرنے والے کے ہیں، رفعت دینے والے کے ہیں، رافع کے ہیں. جیسے رفیع ویسے ہی ہے جیسے سمیع ہے. تو یہاں پر اس میں فاعل ہی ہے، مفعول کا معنی نہیں دے رہا ہے، بیٹھ نہیں رہا. تو اس لیے اللہ جو ہے وہ درجات کا بلند کرنے والا ہے. سارے درجات اس کے پاس ہیں. ہر درجے کا مالک وہ ہے. درجہ یعنی رتبہ، یعنی رتبات. البتہ یہاں پر دو معنی ہو سکتے ہیں درجہ کے. ایک معنی تو یہ ہے کہ مکانی ہے، مادی ہے. ایک معنی یہ ہے کہ روحانی ہے. مکانی اور مادی جیسے کہ آپ یہ سمجھیے کہ ایک درجہ آسمان پر
7 درجے آسمان کے ہیں، یہ مکانی مادی ہے، محسوس ہے، ایک درجہ سے دوسرا اور دوسرے سے تیسرا اور تیسرے سے چوتھا۔ ایک یہ بھی ہے کہ جنت میں بھی درجات ہوں گے، تو درجات مکانی ہیں، ایک درجے میں جو ہے وہ دوسرے درجے میں نہیں آ سکتا، نیچے والا اوپر نہیں جا سکتا اور اوپر والا نیچے آ سکتا ہے، کیونکہ وہ تو کبھی بھی نیچے بھیجا بھی جا سکتا ہے اور ایسے بھی آ سکتا ہے۔ یہاں پر بھی مزاحیہ ہے یہ، تو بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ جب وہی بیوی ملنے والی ہے تو فرض کیجئے وہ بیوی درجے میں اونچے ہے اور میاں صاحب نیچے ہیں، تو کیسے ملاقات ہوگی؟ تو جو اونچا ہے اس کو نیچے آنا پڑتا ہے، مختصر رہتا ہے اور کچھ نہیں۔ تو خیر بہرحال یہ تو ان کے لیے ہے جو یہ سوال رکھتے ہیں، لیکن یہ کہ یہ مکانی درجات ہو سکتے ہیں اور دونوں جگہ جو ہے وہ روحانی درجات بھی مراد لیے جا سکتے ہیں۔ اگر روحانی درجات اللہ جو ہے وہ بلند کرنے والا ہے تو روحانی درجات میں دونوں مثالیں قرآن میں ہیں۔ مکانی کے لیے اللہ نے کہا ہے کہ ورفع درجات فوق بعض ورفع درجات بعض فوق بعض، یعنی بعض کے اوپر بعض کے درجات کو اللہ نے بلند کر دیا۔ قرآن میں ایک جگہ پر ہے روحانی مقام میں انبیاء کے لیے کہ بعض کو بعض پر ہم نے فضیلت دی، وَفَضَّلْنَا بَعْضَكُمْ عَلَى الْبَعْضِ، تو وہاں پر لوگوں نے کہا کہ یہ مقام روحانی ہے، چونکہ نبوت ایک منصب روحانی ہے اور جس کا دائرہ اختیار کا وسیع تر ہے وہ جو ہے درجہ فوق رکھتا ہے، بلند درجہ رکھتا ہے بنسبت اس کے کہ جس کا دائرہ وسیع تر نہیں ہے۔ پارا عرض کیا بہت سے انبیاء جو ہیں اللہ نے انہیں نبی ضرور بنایا ہے، لیکن علی نفسہ، وہ اپنے نفس کے لیے نبی ہیں، امت نہیں ہے ان کے لیے مگر وہ نبی ہیں، اور اللہ نے ان کے لیے کوئی امت معین نہیں کی اور وہ نبی ہیں۔ جب اللہ نے مناسب سمجھایا تو امت کے حوالے کیا کہ اب یہ امت آپ کے حوالے۔ بعض ایسے ہیں کہ دنیا سے گزر گئے مگر ان کے امت نہیں تھی، نبی تھے وہ اپنے نفس کے لیے۔ ایسے ہی عالم بھی بہت سے ہوتے ہیں جو اپنے ہی نفس کے لیے عالم ہیں، غیروں کو کوئی فائدہ نہ پہنچاتے ہیں، نہ پہنچانے کا تصور ہے، نہ تبلیغ کرنا، نہ پہنچانا، نہ بتانا، پڑھتے جا رہے ہیں اپنے لیے صرف۔ یہ بھی اچھی چیز ہے کہ اپنے نفس کو بلند کر رہے ہیں، معرفت سے بھر رہے ہیں۔ اسی طرح انبیاء بھی تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام کے باب میں ہے کہ آپ کی کافی عمر جو ہے بحیثیت نبوت، اعلان نبوت کے ساتھ جو ہے وہ گزر گئی مگر امت کوئی نہیں تھی۔ بعد میں اللہ نے ایک امت کا نبی بنایا کہ اب تم اس امت کے نبی بنو اور اس امت کو جا کے خبر دو، تو اس امت کو خبر دیا۔ بہرحال امت جو ہے بڑی ناہنجار تھی اور آخرش اس کے لیے بددعا کرنی پڑی ان کو، اور اس بددعا سے وہ عذاب میں مبتلا ہو۔ تو معنی یہ ہوئے کہ روحانی اعتبار سے نبوت میں بھی درجات بلند ہوتے رہتے ہیں، کبھی نیچا ہے، کبھی اونچا ہے، کبھی اونچا ہے۔ جیسے حضرت ابراہیم کہ پہلے نبی تھے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ رسول ہو گئے، اور پھر رسول کے بعد خلیل ہو گئے، اور خلیل کے بعد جو ہے وہ خلت کے اعلیٰ درجے پہ جب پہنچ گئے تو اللہ نے امام قرار دے دیے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد۔ اور یہ
کہیں نہیں ہے کہ حضرت ابراہیم کے وصی یا وزیر یا وہ حضرت لوط رحم رشتہ دار تھے، یہ اختلاف ہے کہ چچا زاد بھائی تھے کہ خالہ زاد بھائی تھے، بہرحال یہ تھے کہ رشتہ دار تھے کہ معمولات بھائی تھے۔ اور اس میں بھی اختلاف ہے کہ سارہ جو ہیں وہ لوط کی بہن تھیں سگی یا سگی بہن نہیں تھیں۔ بہت سے لوگ قائل ہیں کہ سگی بہن تھیں، ایک ماں باپ سے پیدا ہوئے تھے، بہت سے لوگ قائل ہیں کہ وہ الگ تھیں۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نبی ہونے کے ساتھ ان کے درجات ان کی زندگی میں مختلف رہے۔ تو یہ درجات بلند کون کر رہا تھا؟ آیا قوم جو ہے وہ درجہ دے رہی تھی یا اللہ درجہ دے رہا تھا؟ قوم تو درجہ نہیں دے رہی تھی نا، کہ قوم پہلے آئی کہ لے آپ نبی ہو جائیے تو نبی ہو گئے، پھر قوم نے کہا آپ رسول ہو جائیے تو رسول ہو گئے، پھر قوم نے کہا خلیل ہو جائیے آپ خلیل ہو گئے، پھر قوم نے کہا ہم آپ کو امام مانے لیتے ہیں۔ ایسا تو نہیں ہوا، اللہ ہی نے سب کچھ کیا۔ درا حالے کی نبوت، رسالت، امامت، یہ تین درجات تو بہرحال اللہ ہی سے منسوب ہیں، لیکن یہ کہ خلت پھر بھی عوامی ہو سکتا ہے، دوستی محبت جو ہے یہ عوامی ہو سکتا ہے، اس میں بھی کسی انسان کا دخل نہیں ہے۔ اللہ نے اس میں بھی خود جو ہے دخل اندازی کی۔ آپ کچھ نہیں کہ آپ خلیل اللہ بنا دیں، اللہ ہی خلیل بنا سکتا ہے۔ جب انسانی چیزوں میں اللہ خود دخل دے رہا ہے تو اپنی چیزوں میں انسان کا دخل کیوں برداشت کرے گا؟ نہیں کرے گا نا۔ صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد۔ یہ تو ہمیں آپ کو سوچنا چاہیے کہ ہم کہاں کہاں دست درازی کر رہے ہیں، اللہ کے ساتھ گستاخی کر رہے ہیں کہ اس کے مقام، اس کے منصب، وہ جو کچھ کہہ رہا ہے اس کے الٹا ہم اپنے سے لگا رہے ہیں، اپنے سے کہہ رہے ہیں اللہ جب وہ بنانے والا ہے اور وہ یہ درجات دینے والا ہے تو امت کو حق نہیں ہے کہ وہ کسی سے ان درجات کو منسوب کرے۔ امت کو حق نہیں ہے کہ وہ منسوب کرے، نسبت دے۔ نسبت دینے کا حق صرف اللہ کو ہے۔ اللہ جس کو چاہے اس کو منسوب کرے۔ اللہ منسوب کر رہا ہے حضرت ابراہیم کو کہ آپ نبی ہیں تو نبی ہو گئے، حضرت لوط کو نبی ہیں آپ مگر بغیر امت کے تو نبی ہو گئے، نبی ہیں آپ اب با امت تو بھی نبی ہیں، مگر اللہ ہی نے کیا۔ حضرت ادریس کو بھیجا اور ان کی امت کے پاس نبی ہیں۔ اب یہاں پر بھی اختلافات علماء، بہت سے کہتے ہیں حضرت ادریس کو جب اٹھا لیا تو پھر بھیجا، اٹھا لیا تو اس کو قرآن نے بتایا وَرَفَعْنَاهُ مَقَامًا عَلِيًّا، ہم نے ان کو ایک بلند مقام پر جو ہے وہ رفعت اور بلندی دے دی۔ اور پھر اس کے بعد یہ کہتے ہیں لوگ کہ الیاس نام کے جو نبی ہیں وہ وہی ہیں جو ادریس ہیں، یعنی پھر سے جو ہے وہ بھیجے گئے امت میں دوسرے طریقے سے۔ تو اگر یہ صحیح ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رجعت ممکن ہے۔ اگر اللہ اپنے بنائے ہوئے رہنماؤں کو لوٹاتا ہے، اس کے ہاں ایسا ہے تو یقیناً آئندہ بھی کر سکتا ہے۔ تو اس میں کون سا آپ کا جو ہے عقیدہ خراب ہوا جا رہا ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ رجعت جو ہے وہ سمجھ میں نہیں آتا، اور بلکہ تھوڑا سا یہاں پہ آ کے اہل عرفان جو ہیں، جو کتابیں عرفان کے نام سے لکھتے ہیں، وہ لوگ جو ہیں تھوڑا سا کم لطفی سے کام لیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے کہ حضرت ادریس ہی الیاس تھے یا نہیں تھے، گرچہ شک ہے،
لیکن اگر تھے بھی تو یہ طے تھوڑی نہ ہے کہ حضرت ادریس مر گئے تھے، اللہ نے ان کو اٹھا لیا، وہ زندہ تھے۔ ویسے ہی جیسے حضرت عیسیٰ زندہ ہیں، وہ بھی نہیں مرے ہیں، البتہ یہ کہ عیسائی قائل ہیں کہ مر گئے تھے اور مرنے کے بعد اٹھایا ہے اللہ نے ان کو، لیکن ہم قائل ہیں کہ وہ زندہ ہی اللہ نے اٹھا لیا ہے۔ حضرت عیسیٰ کو تو کہتے ہیں ادریس بھی ایسے ہی رہے ہوں گے، لہٰذا ان کا مرنا نہیں ثابت ہے، لیکن یہ کہ ہم جس رجعت کے قائل ہیں اس میں مرنا ثابت ہے، شہید ہونا، قتل ہونا، جو بھی ہے۔ تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مرنے کے بعد پھر بھیجے جائیں گے، تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آپ اسی نظریے کے ہیں جس نظریے میں تناسخ کہا جاتا ہے کہ وہی روح پھر سے بھیج دی گئی؟ وہ کہتے ہیں میرے 7 جنم ہونے والے ہیں، ایک کے بعد دوسرے، دوسرے کے بعد تیسرے، چوتھے، پانچویں، تو آپ جنم کرانے والے ہیں۔ تو ان کا جواب یہ ہے کہ اگر ہم کوئی مادر ڈھونڈ رہے ہوں اس کے لیے کہ اس سے پیدا کروائیں رجعت میں، تب تو آپ کی یہ بات صحیح ہے، اس لیے کہ جو لوگ قائل ہیں اس بات کے کہ تناسخ ہے، وہ مادروں کے یہاں سے پیدا ہونے کے قائل ہیں کہ ماؤں کے رحم سے دوبارہ نکلیں گے ہم۔ ہو سکتا ہے وہ ماں ہماری جانور ہو تو ہم جانور بن کے نکلیں گے، ہو سکتا ہے وہ ماں ہماری انسان ہو تو ہم انسان بن کے نکلیں گے، تو وہ اس کے قائل ہیں، ہم تو اس کے قائل نہیں۔ ہم تو یہ کہتے ہی نہیں ہیں کہ رجعت میں پھر ماں ہوگی اور پھر باپ ہوگا اور پھر پیدا کیا جائے گا، پھر بچپنا آئے گا۔ ہم تو اس کے قائل ہیں کہ وہ جیسا ہے وہ ویسے ہی اٹھایا جائے گا، اور وہ اٹھایا کیوں جائے گا اس کے بھی قائل ہیں۔ وہاں کیوں جائے گا ان کا کیوں اس لیے ہے کہ اپنے عمل کے اثر میں اگر نیک عمل ہے تو نیک بنا کے اٹھایا جائے گا، اور اگر برا ہے تو برا بنا کے جو ہے وہ پیدا کیا جائے گا، اٹھایا نہیں جائے گا، پیدا کیا جائے گا۔ وہ یہ قائل ہیں، ہم یہ قائل ہیں کہ یہ اٹھایا جائے گا، اور اٹھایا جانا برحق ہے، اس لیے کہ حشر میں بھی ہر انسان اٹھایا جائے گا، قیامت میں اٹھایا جائے گا۔ تو قیامت سے پہلے بھی اللہ اٹھا کے عادت ڈلوائے گا، تمہیں یقین ہو جائے کہ دیکھو ہم نے پھر اٹھا دیا کہ نہیں اٹھا دیا۔ اس لیے یہ رجعت ہے تاکہ یقین حاصل ہو جائے، ویسے ہی جیسے ابراہیم کو اطمینان حاصل ہوا تھا، تو مومن کو یقین ہو جائے کہ ہاں یہ مردہ ہو گئے تھے، یہ جو ہیں وہ شہید ہو گئے تھے، لیکن پھر اللہ نے انہیں زندہ کیا اور اٹھایا۔ تو اب مومن جو ہے حشر میں اٹھنے کے لیے بہت ہی یقین کے ساتھ ہوگا۔ تو ایک تو یہ بھی ہو گیا فرق ہمارے اور تناسخ والوں کے لیے۔ تو یہ الزام لگانا اور اتہام لگانا کہ جو شیعت جو ہیں رجعت کے قائل ہیں، ان کا نظریہ کہیں تناسخ کا نظریہ تو نہیں ہے جو ہندوؤں کا ہے، تو یہ الزام ہے اور اتہام ہے۔ اور مزہ یہ ہے کہ الزام لگانے کے لیے بھی علم و سلیقہ چاہیے، تو الحمدللہ نہ علم ہے نہ سلیقہ ہے۔ علم کے خلاف بات کی آپ نے، دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے، اور سلیقہ بھی نہیں ہے، تمیز بھی نہیں ہے آپ کو الزام کیسے اور کس کو لگایا جاتا ہے۔ شباہت ویسی ہو کہ جس میں دھوکہ بے آئینے کا ہو تب الزام لگاتے ہیں، اگر شباہت بے آئینے کی نہیں ہے، دھوکہ نہیں ہو رہا ویسا، یہ الگ ہے یہ الگ ہے، تو الزام لگتا ہی نہیں ہے۔ وہ تو دوسرے سن کے ہنسیں گے کہ کتنے بڑے بھودے ہیں یہ، ان کے اتنے بھی سمجھ میں نہیں آتی ہے، یہ کسی کی بات کسی پہ چپکا رہے ہیں۔ تو الغرض یہ ہے کہ اللہ جو ہے وہ بلند و برتر ہے، اور یہ مقامات معنوی ہیں،
جنہیں اللہ عطا کرے گا۔ اب رجعت میں اللہ یہ مقامات معنوی میں سارے انبیاء کو نہیں دے رہا ہے، یہ صرف جو ہے ائمہ معصومین علیہ السلام کو آتا ہے۔ اب یہ رہا کہ جواب میں اگر آپ کہیں کہ اگر اتنی بلندی ہے تو پھر غیر از معصوم کو کیوں اٹھا رہا ہے؟ تو اس لیے اٹھا رہا ہے کہ جس نے یہ تمنا کی کہ ہم اپنے آقا کو بادشاہ دیکھیں اور نہیں دیکھ پایا، اس کے بھی دل کی تو دلجوئی کرنا ضروری ہے نا۔ تو اللہ اس کو اس لیے اٹھائے گا کہ دیکھ میں نے بادشاہ بنایا کہ نہیں بنایا۔ اور جن کو دل میں یہ تمنا تھی کہ یہ کبھی بادشاہ نہ بننے پائیں، تو ان کو بھی اٹھایا کہ دیکھ میں نے بنا دیا کہ نہیں بنایا۔ اب پھر آپ پوچھتے ہیں کہ تبرہ کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے، اسے کہتے ہیں عملی تبرہ۔ ایک صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ تبرہ میں کیا ہوتا ہے؟ یہ ہے شباہت۔ تبرہ میں دل جلتا ہے نا، تو اللہ کو تو نہیں چاہیے تھا کہ دشمنان ائمہ کو اٹھاتا کہ وہ ائمہ کی تمکنت و قدرت و حکومت دیکھ کے جلیں۔ تو اس کا مطلب یہ اٹھا کے وہ تبرہ عملی کروا رہا ہے کہ دیکھو میں نے ان کو جلایا کہ تم اور چلو، اور دیکھو یہ تمکنت ہے، یہ قدرت ہے، یہ طاقت ہے کہ نہیں ہے۔ تو الغرض یہ ہے کہ رفیع الدرجات وہی ہے، ایسے درجات وہی بلند کر سکتا ہے، نہ آپ کر سکتے ہیں، نہ ہم کر سکتے ہیں، نہ امت کر سکتی۔ امت اپنے کو زندہ نہیں کر سکتی، چاہے جائے کہ دوسرے کو کیا زندہ کرے گی۔ لہذا یہ مقام اللہ کو حاصل ہے، اور ذوالعرش ہے، صاحب عرش ہے، عرش والا ہے۔ تب عرش کیا چیز ہے؟ ایک دن ایک مجلس میں کہا آپ سے کہ عرش جو ہے وہ اللہ سے نسبت پانے والی وہ بلندی ہے کہ جس کے بعد پھر کوئی بلندی نہیں ہے، اور وہ جگہ ہے کہ جہاں سے اللہ کے اوامر و نواہی جو ہیں وہ ظاہر ہوتے ہیں، انہیں کو عرش کہا جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ جبریل کو حکم ہوا کہ عرش کی طرف دیکھو، تو جو لکھا ہے اسے لے جا کے پیغام پہنچاؤ۔ تو جبریل عرش کی طرف دیکھتے تھے۔ اب ہو سکتا ہے وہاں کوئی تختی ٹنگی رہی ہو، جس تختی پر لکھ کے آتا رہا ہو، تو جبریل دیکھتے رہے ہوں، اس کے بعد بتاتے رہے ہوں تب لکھنے والا کون تھا، تختی کون تھی، یہ سارے مسائل آئیں گے۔ رات کی مجلس ہو چکی ہے آپ کے سامنے۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ بہرحال اللہ جو ہے وہ وسیلے سے کام کرواتا ہے۔ یہ بھی ہے جہاں پر وسیلے کی ضرورت نہیں ہوتی اور کوئی نہیں ہوتا تب وسیلہ نہیں لیتا، لیکن جہاں پر کوئی ہے تو وسیلہ کرنا پڑتا ہے۔ اور یہ سب گھن چکر جو ہے اس لیے ہے کہ آپ کی ہماری عقلیں کوتاہ ہیں، زیادہ جو ہے آگے بڑھنے لگتی ہیں تو خراب کرتی ہیں، اس لیے جو ہے ان کو اسی میں پھنسا رکھا ہے کہ بھائی اتنے جاؤ، اس سے آگے کی تمہاری صلاحیت نہیں ہے۔ جو اہل ہے وہ جانتا ہے تو وہ آگے پرواز کرتا ہے۔ تو ہر آدمی کی پرواز کی صلاحیت نہیں ہے نا، اگر ہوتی تو رسول اللہ جناب جبریل کو آگے بھی لے جاتے، ان کی صلاحیت نہیں ہے تو وہیں چھوڑ دیا کہ اب تم یہیں رہو، آگے نہیں جا سکتے ہو۔ ایک مقام ہوتا ہے، مقام معرفت بھی، اس میں بھی ایک جگہ پہ جا کے ٹھہرنا پڑتا ہے، اس لیے کہ آگے جائے گا تو معاملہ خراب ہوگا، اس کے آئندہ تو جو کچھ ہے وہ تو خراب ہے ہی، گزشتہ بھی ایمان سے کہیں پرے نہ ہو جائے۔ تو اس لیے ائمہ نے منع کیا ہے کہ ہمارے وہ مقامات، وہ راز لوگوں میں مت بتاؤ، اس لیے کہ اگر تم نے بتایا اس کے سمجھ نہیں آئی تو اب وہ تو شک میں مبتلا رہے گا، اور جب تک مسئلہ حل نہیں ہوتا اس وقت تک ایک بے چینی رہتی ہے کہ یہ جو ہے وہ کیا ہے، یا ہم صحیح تھے یا ہم غلط تھے، یہ صحیح ہے
یا یہ غلط ہے، بہرحال ایک بے چینی رہتی ہے۔ تو اسی لیے معصوم نے فرمایا ہے کہ کتمان سر جو ہے ہمارا راز چھپانا جہاد ہے۔ اب جہاد کیوں کہا ہے؟ اس لیے کہ جب آدمی کے پاس علم ہوتا ہے تو اس کو بھی بے چینی رہتی ہے کہ کتنا جلدی ظاہر کریں، تو اس کو چھپانا اور بتانا نہ کسی سے، یہ بھی جو ہے مشکل ہے نفس کے لیے۔ تو اس لیے اللہ نے اسے جو ہے فرض کیا ہے کہ چھپاؤ، تو اسے جہاد قرار دیا گیا کہ چھپانا بھی جہاد ہے۔ تو آپ چھپائیے، اس کو نہ بتائیے، ہر ایک کو کم سے کم نہ بتائیے، جس کو اہل سمجھیے اسے بتائیے۔ آپ کو اہل سمجھنا بھی معلوم نہیں ہے، بھی نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ ہماری آپ کی عقل ناقص ہے۔ زیادہ بہت سی باتیں ہیں، کہاں تک جائیں ان سب باتوں میں، کہاں تک آپ آگے بڑھتے جائیں گے؟ معصومین کے فرامین ہیں، اس لیے معصوم نے فرمایا ہے، مگر یہ بھی کہہ دیا ہے چھپانے کے ساتھ یہ نہیں کہ بالکل گنگ ہو جاؤ، مطلب جو چیز چھپانے کی ہے اس سے نیچے کی بیان کرتے رہو۔ اسی لیے کہا ہمارا ذکر جو ہے وہ عبادت ہے، اگر ذکر کرو گے تو عبادت کا ثواب پاؤ۔ اور یہ بھی فرمایا کہ ہمارا ذکر جو ہے یہ تمہاری نسل کی پہچان ہے، تمہارے لیے، تمہارے نسل کے لیے ضمانت ہے۔ مختلف تعبیرات ہیں، بعض روایتوں میں ہے کہ طاہر النسل ہونے کی پہچان ہے، یعنی ذکر اہل بیت سے اعراض کرنا خباثت ہے، اور ذکر اہل بیت کی طرف اقبال کرنا طہارت ہے۔ اسی لیے حضرت نے یہ بھی فرمایا ہے، دو لفظیں الگ الگ، کہ اعراض کرے تو اپنی ماں کو بد دعا دینا، اور اگر اقبال کرے تو اس کے لیے دعا کرنا، اور اگر اشمازت قلوبکم، یعنی اعراض تو نہیں ہے لیکن مضطرب ہے، مورد قبول نہیں ہے، تو پھر اسے وہیں رہنے دینا، اس کو قبول کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے اور ٹھکرانے کی بھی ضرورت نہیں، صرف اسے رکھنا کہ جب اہل آئے گا معصوم تو اس سے ہم اس کے معنی پوچھیں گے اور اس معرفت کو حاصل کریں گے، اپنے نفس پر راسخ کریں گے۔ تو الغرض مقصد ہوا کہ نفس کو بلندی اور رفعت پہنچائیں معرفت کے ذریعے سے۔ اب یہ ساری چیزیں ہیں، ان میں سے ایک چیز یہ ہے کہ یہاں تک تو رفیع رہا، وہ ذوالعرش رہا، اب اس کے بعد کہا کہ یلقی الروح من امرہ، اپنے امر سے روح کو القاء کرتا ہے، ڈالتا ہے، وہاں ڈالتا ہے جس بندے میں چاہتا ہے، الی من یشاء من عبادہ، اور اس لیے ڈالتا ہے لینذر یوم الطلاق، تاکہ روز جدائی جو ہے حشر کے دن تک کے لیے ڈرائے تمہیں، کہ حشر کا دن بہت خطرناک ہے، اس دن ہم اور آپ سب جو ہیں ناپ دیے جائیں گے، تو اس کے ڈرانے کے لیے یہ روح سے مدد لے۔ تو اب پھر ظرف شروع ہوا، یہ روح کیا ہے؟ یہاں اختلافات آ گئے، اس لیے اختلافات آ گئے کہ معرفت جو ہے الگ الگ ہے۔ تو بہت سے لوگ کہتے ہیں یہ روح جو ہے وہ جبریل کو کہا گیا ہے، تو کیا اس میں القاء کی لفظ ہے؟ اور القاء کے معنی جو ہیں وہ ڈالنے کے بھی ہوتے ہیں، اڑیلنے کے بھی ہوتے ہیں، پہنچانے کے بھی ہوتے ہیں، البتہ اسی سے ملاقات بھی ہو سکتا ہے۔ تو آیا کیا کیا جائے؟ یہ معنی لیا جائے کہ جبریل سے ملاقات کراتا ہے، تو اگر ملاقات ہے تو لقاء کی لفظ آنی چاہیے، لیکن جب القاء کہہ دیا تو وہاں ڈالنے کے معنی میں ہے، تو اس کا مطلب روح ڈالی گئی، تو جبریل ڈالے تو نہیں جاتے کسی کے یہاں۔ تو اگر لفظ کی چیر پھاڑ میں آئیں گے تو پھر سمجھ نہیں آئے گی کہ اس سے جبریل مراد ہیں، لیکن سب یہی کہتے ہیں عام مسلمان کے جبریل مراد ہیں، وہی امر خدا و نہی خدا
اللہ کے پیغام لاتے ہیں، اور پھر یہ انبیاء جو ہیں وہ ڈراتے ہیں حشر سے، انہی پیغامات سے، لہذا جبریل مراد ہے۔ ایک گروہ اس کا قائل ہے کہ جبریل نہیں ہے، یہ ایک روح ہے جو روح القدس ہے۔ تو کہا وہ روح القدس تو جبریل ہی ہیں، جبریلی کا تو نام روح القدس ہے، پھر وہیں پہنچے ایک ساتھ۔ لیکن ایک گروہ جو ہے وہ قائل ہے کہ اس سے ہٹ کے ہے، جدا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ القاء کا معنی جو ہے اسی کے ساتھ صحیح آتا ہے۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے پوچھا گیا تو حضرت نے فرمایا کہ یہ روح ہے، جو روح اللہ نے الگ سے رکھی ہے، انبیاء اولیاء اوصیاء میں القاء کرتا ہے۔ روح کے 5-6 مدارج ہیں، تو ان میں سے ہر روح کا ایک حساب ہے۔ تو ایک روح جو ہے وہ جان والی ہے، ایک روح جو ہے وہ جان سے نیچے ہے، نباتاتی روح، جماداتی روح یہ نیچے ہیں۔ پھر جان والی ہے تو یہ روح جو ہے حیوانی روح ہے، اور پھر تھوڑا اوپر بڑھ کر کے ایمانی روح ہے۔ تو یہ صاحبان ایمان کے ہاں ڈالی جاتی ہے بعد از ایمان، اور ثبوت اس کا یہ ہے کہ جب تک ایمان اس کے اندر مستقر نہ ہو جائے اس وقت تک یہ روح جاتی نہیں ہے۔ تو اس لیے اس کو روح ایمانی کہتے ہیں۔ اسی کو اللہ نے کہا کہ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، غلط کہہ رہے ہیں، یہ تو مسلمان ہیں، یعنی ابھی وہ روح تو ان میں پڑی نہیں ہے جس روح سے ایمان مستقر ہوتا ہے۔ تو کسی نے چھٹے ایمان سے پوچھا کہ کیا ایمان کے مستقر ہونے اور غیر مستقر ہونے کی بھی صورت ہے؟ تو حضرت نے کہا ہاں ہے۔ پوچھا یہ کیسے، قرآن میں کہاں ہے؟ تو آپ نے کہا کہ اللہ نے کہا ہے کہ یہ مستقر و مستودع، یعنی ایک مستقر ہے جو ہمیشہ ہمیشہ رہے گی، ایک مستودع ہے جو ودیت، یعنی اللہ نے امانتاً رکھا ہے اس کے پاس لیکن اس سے ہٹ جانے والی ہے۔ کہا مولا اس کو میں کیسے سمجھوں؟ کہ اللہ بڑا آسان ہے، مستقر کو سمجھنا ہے تو جیسے امیر المومنین کہ مستقر ہے وہاں ہٹنے والی نہیں ہے، اور مستودع کے سمجھنا ہے تو آپ نے کہا کہ زبیر، جیسے زبیر ان کا ایمان مستودع ہے، امانتاً آیا تھا پھر چھین لیا گیا ہے۔ صلوات اس لیے کہ مومن کا انجام اور مومن کی آخرت جو ہے وہ تباہ نہیں ہوتی، وہ بہرحال اچھی رہتی ہے۔ اور زبیر کی آخرت تباہ ہو گئی، اور اس لیے تباہ ہو گئی کہ زبیر جنگ جمل میں جب مولا نے للکار کے ان کے سامنے حق پیش کیا تو ان کے حق تو سمجھ آیا کہ بات حق ہے، لیکن حق کی طرفداری نہ آئی، اور انہوں نے مولا سے بھی اعراض کیا اور جس قافلے میں تھے اس قافلے سے بھی اعراض کیا۔ اس کے بعد کچھ دور گئے، مارے گئے۔ اب یہ الگ الگ کہانیاں ہیں کہ کیوں مارے، کس مارا، کہ میں گھوڑے کے نیچے چلے گئے اور پھر اٹھ نہ سکے اور وہیں مر گئے۔ تو جب امیر المومنین تک یہ خبر دی گئی کہ ایسا ہو گیا تو حضرت نے فرمایا القاتل والمقتول کلاہما فی النار، قاتل اور مقتول دونوں جہنمی ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ تو مولا کا یہ قول اور خود امام صادق کا وہ قول تصدیق کر رہا ہے کہ ان کے پاس ایمان مستقر نہیں تھا، اگر ہوتا تو انجام اچھا ہوتا۔ تو الغرض یہ ہے کہ ایک روح ایمانی ہوتی ہے، پھر ایک روح نبوتی ہوتی ہے، اور یہ روح نبوتی ڈالنے کے بعد ایک روح جو ہے وہ الگ سے ہوتی ہے، جو اللہ جس نبی جیسے بندے میں چاہتا ہے وہاں یہ روح ڈالتا ہے۔ اور پھر اس روح کی خاصیت یہ ہے
یہ روح پوری کائنات میں بقدر روح، یعنی جتنی روح ڈالی گئی ہے اس کے اعتبار سے تصرف کرتی ہے، یعنی کائنات پر ہولڈ ہوتا ہے اور تصرف ہوتا ہے، تو اس کے اعتبار سے وہ تصرف کرتی ہے۔ جب تصرف کرتی ہے تو اس کے تصرف سے سمجھ میں آئے گا کہ کتنی روح ہے، اور اسی روح سے تو پوچھا مولا اس کا تصرف کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ما کان و ما یکون کا علم اگر ہے تو وہ اس روح پر فائز ہے، اور اگر یہ چشم زدن میں فرش سے عرش کی سیر کرتا ہے تو یہ وہی روح ہے جسے خدا کہہ رہا ہے، اور اگر یہ اس عالم میں ہے کہ ایک جگہ سے دوسرے جگہ کے انتقال میں کوئی ذرہ برابر وقت درکار نہیں ہے تو یہ وہی روح ہے۔ یہ امام نے آثار بتائے ہیں، لیکن پھر امام ہی سے یہ نقل ہے کہ اس کی روح کی ابتدا جو ہے وہ آدم سے ہوئی اور انتہا خاتم پر ہوئی، خاتم کے روح پر انتہا ہوئی، اور دونوں قرآن میں ہیں۔ آدم کا جب آیا تو انہوں نے کہا کہ فنفخت فیہ من روحی، تو امام کا جو یہ فرمان تھا کہ اس روح کی بقدر جتنی روح ڈالی گئی تو یہاں موجود ہے کہ من روحی، یعنی اسی روح میں سے ڈالا گیا۔ تو آدم سے لے کے خاتم تک یہ روح ڈالی گئی، مگر خاتم سے پہلے جو خاتم ہیں یعنی آخری نبی ہیں، اس کے بعد ہمارے نبی ہیں آخری، تو وہ ہیں حضرت عیسیٰ۔ ان کے یہاں بھی اللہ نے یہی کہا کہ ہم نے عیسیٰ کو اسی روح کا ایک حصہ بنایا ہے۔ انما المسیح عیسیٰ ابن مریم کلمۃ اللہ القاہا الی مریم وروح اللہ، اللہ کے روح ہیں، من ہو اسی کی طرف سے، تو پھر من آیا یہاں پہ یعنی بعض ہے، تو ان کا بھی جو ہے وہ ایک حصہ ہے اس روح کا۔ تو سارے انبیاء آدم سے لے کے عیسیٰ تک اس روح کے ایک حصے کے مالک ہیں، اور اس ایک حصے ہی سے سارا جو ہے کمال دکھاتے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ آپ نے ان صفات میں سن لیا کہ حضرت نے فرمایا کہ چشم زدن میں جائے اور آئے، یہ تو بلندی کے لیے فرمایا تھا، تو اگر کوئی نیچے ہی نیچے چشم زدن میں جائے اور آئے تو اس کا مطلب اس کو بھی تھوڑا بہت حاصل ہے، اسی لیے اللہ نے کہا کہ اس کے پاس علم من الکتاب ہے، پورا نہیں ہے، تو وہ وہاں سے تخت بلقیس لینے چلے گئے اور چلے بھی آئے چشم زدن میں، تو یہ بھی اس روح کے مالک ہیں مگر تھوڑا سے، لیکن پیغمبر ختمی مرتبت کے لیے تھوڑا نہیں ہے۔ اللہ نے کہا کذالک اوحینا الیک روحا من امرنا، اور اسی طرح ہم نے ساری روح آپ میں القاء کر دیا، تو ساری روح کے مالک ہو گئے رسول اللہ۔ اب یہ روح جو القاء ہوئی تو اس کے رہنے کی جگہ کہاں ہے؟ تو کسی نے کہا اس کے رہنے کی جگہ روح جو ہے وہ نفس میں رہتی ہے، نفس میں پلتی ہے، رہنے کی جگہ نفس ہے۔ کسی نے کہا یہ روح جو ہے قلب میں پلتی ہے، تو یہ قلب کی جگہ ہے۔ شاید اسی روح کو بتانے کے لیے رسول اللہ نے کہا فاطمہ تو قلبی، فاطمہ میرا قلب ہے۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ نفس ہے تو اب اس سے بڑی چیز تو کچھ ہو نہیں سکتی تھی، تباہ نفس کے جہاں پر ساری روح رکھ دی گئی ہے نا۔ غور کیجئے، فکر کیجئے تو آپ کے سمجھ آئے گی بیان کرنے والا سب کو تو بیان کر دیا، اپنے کو کچھ نہیں کہا، نے کہا کہ سب سے زیادہ یہ قرآن میں آ گیا کہ ساری روح ڈال دی،
تو جب ساری روح اس نفس میں ڈال دی تو اب اس نفس کی بلندی میں تو کوئی کمی ہے نہیں، تو کائنات میں اتنا بڑا نفس تو اب کچھ ہے ہی نہیں، اس لیے کہ ساری روح آ گئی۔ اب اگر بھی یہ کسی اور نفس کے چکر میں ہو، یہ نفس بھی مجھے مل جائے تو اس کا کیا مطلب ہے، یہ ڈھونڈ کے دکھائیے آپ۔ ایک صلوات پڑھیے محمد والے۔ جب سارا کمال جو ہے اس نفس میں آ گیا تو میرے یہ نہیں سمجھ میں آتا، میں تو آپ کو لے جانے والا ادھر تھا کہ سارا یہ نفس میں یہ روح آ گئی، سارا کمال آ گیا۔ اب جب سارا کمال آ گیا تو فرمایا کہ ہم اور علی ایک ہی نور سے ہیں، تو ایک ہی روح سے ایک ہی نور سے تو دونوں برابر کے ہو گئے۔ مگر ہم آپ کو دوسری جگہ لے جا رہے ہیں کہ اگر جب برابر کے بھی ہیں تو بھی ضرورت نہیں ہے، اور سارا کی سارا ہے تب بھی کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ تو مجھے یہ نہیں سمجھ میں آیا کہ جب سارا کمال یہاں موجود ہے تو اللہ کو بھی چاہیے تھا کہ اسی نفس کو خریدتا، تو اللہ نے کیوں نہیں خریدا؟ جہاں سارا کمال ہے اسی کو لے لے، اسی کو لے لیتا، نہیں لیا۔ اللہ نے اس نفس کو خریدا اور اس کے بعد اس نفس کو ان کو ہبہ کیا۔ اب یہ سب اللہ جانے، رسول جانے، ہم کچھ نہیں جانتے، لیکن ہم اتنا ضرور جانتے ہیں کہ یہ اتنا بلند اور صاحب کمال نفس تھا کہ سارے کمال کا حامل بھی چاہ رہا ہے کہ میرا ہو جائے، اور سارے کمال کا خالق بھی چاہ رہا ہے کہ میرا ہو جائے۔ یہ سوچ کے کہ سمجھ آئے گی آپ کو تو آپ کچھ بیان کریں گے، اور اگر نہیں آئے گی تو کم سے کم رکھ ہی لیں گے، اور ہمارے اگر سمجھ میں آئی تو آگے بڑھیں گے، نہیں تو آخری تو ہے یہ ایک جگہ کہ جہاں ذکر پر ٹھہر جاؤ وہ ٹھہرنے کی جگہ مصائب ہے۔ اب آگے نہیں بڑھ پا رہے ہیں تو ذکر مصیبت کرنے لگے، اس لیے کہ اپنی بھی مصیبت ہے کہ آگے بڑھ نہیں سکتے، تو انہیں کی مصیبت یاد کر کے جو ہے رو لیں۔ لیکن حق مطلب جو تھا عرض کر دیا آپ کے سامنے کہ سارا کمال جو ہے وہ اس روح میں ہے، اور یہ ساری روح دے دی، سب کو تھوڑی تھوڑی دی۔ جب سب کو تھوڑی تھوڑی دی تو ظاہر ہے کہ ان کے پاس ساری دے دی، تو جو آدم کے پاس تھا وہ بھی ہے، جو نوح کے پاس تھا وہ بھی ہے، جو ابراہیم کے پاس تھا وہ بھی ہے، جو موسیٰ کے پاس تھا وہ بھی ہے، جو عیسیٰ کے پاس تھا وہ بھی ہے۔ اب جو ہمارے پاس ہے تو ساری ہے، تو جو ہو گئی آگے بات، تو اب سب ہے نا ہمارے پاس، اب حاجت کیا ہے؟ تو اب یہاں پر ایک جملہ یہ بتاتا ہے کہ اب نبی کیوں لینا چاہتے ہیں، توجہ کیجئے گا۔ اب یہ ہے کہ جب ایک چیز جو ایسی ہو کہ جس میں ہر ایک جز تو آ جا رہے ہیں لیکن یہ ہمارے پاس ہے، اب یہی ڈبہ ہمارا جو ہے کسی اور کے پاس چلا گیا ہے، تو اب وہاں سے چاہتے ہیں کہ سب کے ساتھ میرا بھی اس میں مل کے گیا ہے، تو کم سے کم لوٹ کے تو آئے میرے پاس پھر۔ تو آپ سوچ لیجئے، آپ یہی وہ حدیث کا معنی ہے کہ کہا کہ جو چاہتا ہے آدم کو علم میں دیکھنا، جو چاہتا ہے نوح کو زہد میں دیکھنا، جو چاہتا ہے موسیٰ کو ان کی ہیبت میں، ابراہیم کو ان کی خلت میں، عیسیٰ کو ان کے تقویٰ میں، اور مجھے میری سیرت میں، تو فَلْيَنْظُرْ إِلَىٰ وَجْهِ عَلِي بْنِ أَبِي طالب، تو علی کی طرف نگاہ کرے تو علی بھائی ایک وقت تمام انبیاء بھی سمٹے ہوئے ہیں اور خاتم الانبیاء بھی وہی موجود ہے، تو یہ صندوق علی کا ایسا ہے کہ اگر کھلے تو انبیاء بنتے ہیں، اور سمٹ کے آئے تو صندوق قلب علی بنتا ہے۔ اب یہ نفس جو ہے صندوق اتنا بھاری تھا کہ نبی نے کہا یہ بھی مجھے دے دے۔ تو یاد رکھیں یہ
کہ جہاں جز ہوتا ہے وہاں پر کل کا ضرور حساب ہے. جز کے اندر کل ہے اور جہاں کل ہے وہ جز کا بھی حصہ ہے، وہاں سے اسی سے ہے. اسی لیے تلازم ہے جز اور کل میں. تو اگر یہ جز کو کل یہ کہے کہ میں ہوں تو کوئی بری بات نہیں ہے. تو آپ کو تکلف نہیں ہونا چاہیے. کیسے ہو سکتا ہے؟ جب یہی روح آدم کے پاس ہے میری تھوڑی سی تو میں ہی تو ہوں نا. تو اگر کہیں کہ وہ آدم نہیں تھے میں تھا تو اس میں کون سی پریشانی ہے؟ ابراہیم نہیں تھے میں تھا تو کون سی پریشانی ہے؟ اب اگر خطبہ بیان میں ایسا آ گیا تو انہوں نے کہا یہ گڑھا ہوا ہے. ارے اس میں گڑھا ہوا ہونے کا کیا ہے؟ اگر یہ بات ہوتی کہ آدم اس کل سے آگے ہوتا تو ہم کہتے نسبت دینے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ یہ میں ہوں یہ میں ہوں. آدم تو خود ہی جز ہے. توجہ کرو میری بات پر. تو کون اپنی فضیلت کو کم کر کے چھوٹے موٹوں میں جائے گا؟ کوئی فضیلت نہیں مل رہی تو کہے وہ کہے گا. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ گڑھا ہوا نہیں ہے. بتانا یہ ہے کہ آدم کو جو آدم سمجھ رہے ہو وہ بھی میرے ہی میں سے ہے. نو کو نو سمجھ رہے ہو میرے ہی میں سے ہے. ابراہیم کو ابراہیم سمجھ رہے ہو میرے ہی میں سے ہے. موسیٰ کو موسیٰ میرے ہی میں سے ہے. میں وہ ہوں جو سب کا کل ہوں. جب کل ہوں تو اب یہ یاد رکھیے جہاں جز کو کوئی تکلیف آئے گی تو کل کو بھی محسوس ہوتا ہے. تو بچانے تو جائے گا نا. اس لیے کہ میرا جز ہے. حدیث کا مطلب سمجھا رہا ہوں. اسی کو نبی نے کہا ہے کہ اے علی آپ سب کے ساتھ چھپے چھپے رہے اور میں جو کل تھا میرے ساتھ کھل کے کل ہی کل بن کے. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. آپ نے آدھا گھنٹہ مقدمہ سنا معذرت، لیکن میں جان رہا تھا کہ اب آپ سونے والے ہیں تو مجھے جگانا پڑ گیا. غور کیجئے آپ. اگر کوئی فضیلت بالا ہوتی تو یہ نسبت دینے کے لیے تھا کہ میری بھی پریسٹیج بڑھ جائے گی. اس لیے مولا کہہ رہے میں آدم ہوں، میں نوح ہوں، میں ابراہیم ہوں، میں موسیٰ، میں عیسیٰ. یہ تو بیچارے عشر عشیر بھی نہیں ہے. مگر یہ ہے کہ اگر اپنا ہے مال تو انسان اپنا تو کہتا ہے. لہذا آل محمد جو ہیں یہ بھی ایک سگنیفیکیشن اس کی بھی سمجھتے جائیے. آل محمد کا لفظ جب آتا ہے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ اس میں خالی حسن، حسین، علی اور فاطمہ ہیں، جبکہ رسول اللہ بھی ہیں. تو رسول اللہ کون سے محمد کے آل ہیں؟ وہ تو خود محمد ہے نا بھائی. لیکن نسبت آل محمد میں رسول اللہ بھی ہیں. ہم نے اضافہ کیا محمد و آل محمد. آپ نے خود بتایا کہ اہل بیت ہم ہیں. جہاں جہاں رسول اللہ نے اہل بیت کے نام سے فضائل بیان کیے ہیں وہاں اپنے کو کہا ہے ہم اہل بیت ہیں. ہم اہل بیت ایسے ہیں. تو معلوم ہو گیا کہ اہل بیت میں سے ہیں. تو یہ کیوں کہا؟ تو وہ کہتے اس لیے ہیں کہ بھئی بات ابھی جز اور کل کی یہ سارے اجزاء الگ الگ ہیں. تو کوئی فاطمہ ہے، کوئی حسن ہے، کوئی حسین ہے، کوئی علی ہے، اور جب جمع ہو جائیں تو ایک ہے. وَعَالَ یعولو کے معنی ہے پلٹنے کے. تو سب پلٹ سب کی ایک ہے، سب ایک جگہ پہ پلٹ جاتے ہیں. تو جب ایک ہو جاتے ہیں تو یہ مجموعی حیثیت ہے، اور جب الگ ہیں تو اجزاء ہیں. یہ سب جز جز ہیں، دکھائی دے رہے ہیں. ایک یہ حصہ ہے، ایک یہ حصہ ہے، ایک یہ حصہ ہے. انتہا ان کا جز ویسا نہیں ہے جیسا جز آدم کا ہے. آدم کے جز میں اتنا ہے. میں پروف کروں گا، گھبرائیں نہیں. ان کے لیے اتنا ہے کہ اتنا ہے. روح منو تو آدم کا جز اتنا ہے. ان کا جز جو ہے اس طرح کا جز نہیں ہے کہ اتنا ہے. یہاں ہر ایک اپنی جگہ پہ پورے کل کو لیے ہوئے ہیں. اور دلیل اس کی یہ ہے کہ رسول اللہ نے کسی کے ساتھ جس کو بھی اپنا
اپنا جز بنایا ہے، اس کا جز بننے کو پسند نہیں کیا۔ توجہ کیجئے، آپ کہیں یہ نہیں کہا سلمان منا اہل البیت، سلمان میرے اہل بیت میں سے ہے، یہ نہیں کہا کہ میں بھی سلمان سے ہوں۔ لیکن جیسے ہی کہا حسین منی، ویسے ہی کہا انا من الحسین، فاطمہ تو بنت منی وانا منہا، علی منی وانا منہ، حسن منی وانا منہ۔ تو اس کا مطلب یہ بتا رہے ہیں کہ یہ من جز والا نہیں ہے۔ من کی دو قسمیں ہیں، ایک قسم جو ہے جز کا ہے، ایک قسم بیان کا ہے۔ بیان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کی تفسیر ہو رہی ہے، تو کہہ رہے ہیں اگر محمد کو سمجھنا ہے تو فاطمہ کو سمجھو۔ صلوات کو سمجھ لیا تو محمد کو سمجھ لیا، اگر تم نے حسن کو سمجھ لیا تو محمد کو سمجھ لیا، حسین کو سمجھ لیا محمد کو سمجھ لیا۔ تو یہ سب جز والا نہیں ہے، یہ کل ہے، اور یہ من بیچ میں آیا بیان کا، اور وہ جو ہے جز والا ہے جہاں سلمان منا اہل البیت، اسی لیے یہاں تک تو رسول اللہ کی زبان ہے، اور اسی لیے امام حسین نے بھی فرمایا ہے کہ من احبانا، جو ہم سب کی محبت رکھتا ہو، کانا منا، وہ ہم میں سے ہے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ امام حسین علیہ السلام نے آپ کو کہاں لے جا کے رکھا ہے؟ یاد دیکھیے، من کان من احبنا، ہم سے جو محبت رکھتا ہے، کانا منا، وہ ہم میں سے ہے۔ رسول اللہ کے بیان سے اللہ نے نقل کیا کہ جو ہماری پیروی کرتا ہے وہ ہم میں سے ہے، لیکن امام حسین کہہ رہے ہیں جو ہم سے محبت کرتا ہے وہ ہم میں سے ہے۔ تو آپ یہ اندازہ کیجئے کہ کہاں لے جا کے پہنچایا آپ کو۔ سلمان ہم میں سے ہے، رسول اللہ نے کہا، امام حسین نے ہمارے لیے کہہ دیا کہ ہم میں سے ہے۔ فرق محسوس ہو گیا نا کہ ہم اور سلمان کدھر ہیں، اور رسول اللہ نے اہل بیت کو کہا کہ ہم میں سے ہیں، تو اس کے بعد یہ بھی کہا کہ ہم ان سے ہیں، تو یہ بھی فرق معلوم ہو گیا کہ ان کا مقام کہاں ہے۔ اب بتائیے آپ، فضیلت تو اسی میں ہے کہ اللہ اور رسول میری تعریف کرے تو میری فضیلت ہے، کچھ ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن اگر میں اپنے سے اپنی تعریف کروں اللہ اور رسول کی نسبت دینے کو تو کوئی فضیلت بنتی ہے؟ مگر کیا کرے آدمی، شرف ملتا ہے تو کیوں نہ دے؟ بھائی شرف ملتا ہے تبھی تو رشتہ جوڑا جاتا ہے۔ آپ جانتے نہیں ہیں ہمارے دادا جو ہیں بہت بڑے مرجع تھے، ارے رہے ہوں گے مر گئے، قبرستان میں ہیں وہ، ابھی تم کیا ہو تو اپنے کو بتاؤ۔ دادا بہت بڑے نواب دارے تھے بیچارے، آپ تو فتح ٹہل رہے ہیں، تو نسبت دینے کے لیے صرف شرف حاصل کرنے کے لیے نسبت دیتے ہیں نا۔ آپ جانتے ہیں یہ بہت بڑے شہر کے ڈاکٹر تھے، ان کے پوتے ہیں، ارے وہ تو مر گئے بھائی، اب یہ کیا ہیں، بس ان کے پوتے ہیں۔ تو یہ نسبت جو ہے صرف پہچانوانے کے لیے، اس کے لیے اس کے لیے ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے، نسبت لگاتے چلے جا رہے ہیں۔ مگر کیا کرے آدمی، شرف لینا ہے تو لگانا پڑے گا۔ تو آپ سے سمجھیے کہ ہم ہی آپ نہیں ہیں ایسے، سمجھتے ہیں انسان کی خواہش ہے، یہ انسان اپنی خواہش میں لگا ہوا ہے، اس لیے نسبت دے رہا ہے۔ مجھے تو حیرانی معصوموں سے ہو رہی ہے۔ ارے بھائی جب تم معصوم ہو تو نسبت دینے کی ضرورت کیا ہے؟ جنگ احد میں حضرت جبریل آئے اور آنے کے بعد کہا یا رسول اللہ، کیا آج مظاہرہ شجاعت فرمایا علی ابن ابی طالب نے؟ آپ کے چچا زاد بھائی علی ابن ابی طالب نے کیا مظاہرہ شجاعت فرمایا ہے کہ دنیا کو میں دفاع کر کے اور آپ کی حفاظت فرما لی؟ تو آپ نے کہا جبریل تجھے پتا نہیں ہے، علی منی، علی مجھ سے ہے۔ جیسا ہی یہ کہا ویسا ہی جبریل نے کہا یا رسول اللہ وانا منکما۔ نہیں سمجھنا، اور ہم آپ دونوں سے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد۔
فرق کی بات کی تو آپ ادھر چلے گئے، لیکن ایک بات یہ بھی یاد رکھیے، نسب کا بڑا دخل ہوتا ہے۔ نسب جب تک صحیح نہ پتا چلے انسان کی روٹ نہیں سمجھ میں آتی ہے، اور اصلی وہی ہے جو اپنے نسب کو نہ بھولے اور شکر گزار رہے اپنے بزرگوں کا۔ تو یہ تو میں نے ایک جہت بیان کی کہ شرف سے نسبت دینا تھا، دوسری جہت یہ ہے کہ آج جبریل اپنی اصالت بتا رہے ہیں کہ ہم ملکوں کی خلقت آپ ہی دونوں سے ہے۔ جب جبریل نہ جا سکے تو جو ابھی آزاد کر دے حسین وہ کہاں آگے جائیں گے؟ آگے سوال نہ کریے ہم سے، مگر اتنا تو پہچان لیجئے کہ وہاں تک جب پہنچے اور آگے بڑھنا چاہے تو اب بڑھنے کے لیے ان کا نہیں جا سکتے۔ مگر بات یہ ہے کہ ہے وہی انسان باشرف جو اپنی اوقات پہچانے، اپنے مقام کو پہچانے، اپنے اسٹیٹس کو جانے۔ تو رسول اللہ کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑی، خود ہی کہہ دیا کہ اب میں نہیں جا سکتا۔ اب یہ بھی میں اس کو دوسرے وے میں بھی لیتا ہوں کبھی کبھی کہ اب یہ تو مجھے پتا نہیں کہ جبریل کا مقصد کیا تھا، واقعی حقیقت بتانا مقصد تھا یا یہ اخلاقی تھا؟ ارے بھائی بات تو سمجھیے، آپ کے دروازے تک میں ساتھ میں آیا اور اس کے بعد کہا خدا حافظ فی امان اللہ۔ آپ نے کہا کہ بھائی کہاں جا رہے ہیں آپ؟ کہا اب میں کہاں جاؤں گا؟ تو ان کا ہم لوگ اخلاقاً جو ہے کہنا پڑے گا مجھے، نہیں آئیے آئیے تشریف لائیے، آئیے تشریف لائیے، آئیے تشریف لائیے، تو موقع مل جائے۔ تو ابھی یہ نہیں طے ہو پا رہا ہے کہ جبریل واقعی کہہ رہے ہیں کہ میں آگے نہیں بڑھ سکتا ہوں، یا یہ کہ نہیں اخلاقاً کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ کہہ دے آئیے تو میں بھی ساتھ نکل لوں، کیسے طے کریں؟ میں کہا آپ آگے نہیں جا سکتے، تو اسی طے کرانے کے لیے جبریل نے یہ جملہ آگے بڑھا دیا کہ اخلاق و آداب میں نہیں ہے، یہاں سے ان کا مقام ان کا خالص ہے، اب اس میں ہمیں دخل نہیں ہے۔ اسی لیے کہا اگر آگے بڑھا، یعنی اگر اخلاق میں بھی بڑھا، اپنے سے ضرورت نہیں کروں گا، اگر آپ نے بھی کہا میں بڑھا تو میں جانتا ہوں کہ پھر یہ سب ختم ہو جائے گا، تو میں اپنے مقام کو جانتا ہوں۔ توجہ رکھیے، جو اپنے کو پہچانے وہی خدا کو بھی پہچان رہا ہے، رسول کو بھی پہچان رہا ہے۔ جبریل اپنے کو پہچان لیے کہ ہمارا کیا مقام ہے، رسول کو بھی پہچان لیا، خدا کو بھی پہچان لیا۔ ایک صلوات پڑھیے محمد آپ ملاحظہ کر لیں، یہ مقامات ایسے ہیں، یہ روح وہ روح ہے جو مافوق ملک بھی ہے، اور یہ روح ہر ایک کو نہیں ملی، جہاں اللہ نے چاہا۔ دو تین کا نام لیا، اب یہ کہ اللہ نے کیوں نہیں سب کا نام لیا، وہ اللہ نے، لیکن جتنے کا نام لیا وہاں تو ہم کو استفادہ ہو گیا نا۔ آدم کو بتا دیا، جان گئے آدم کے پاس، اور حضرت عیسیٰ کو بتا دیا، جان گئے عیسیٰ کے پاس ہے، رسول اللہ کو بتا دیا کہ کل دے دیا، یہ بھی جان گئے۔ اب رہا باقی افراد، تو باقی افراد کا مسئلہ جو ہے خود بخود حل ہو رہا ہے۔ آپ نے دیکھ لیا کتنے مقامات ہیں، موارد ہیں، جن کی وجہ سے ہمیں ماننا پڑ رہا ہے
کہ یہ سارے اسی روح پر فائز ہیں. اسی لیے کوئی یہ تصور نہ کرے کہ اگر اس طاقت کا استعمال نہیں ہے تو والعیاذ باللہ جو ہے وہ ان کے پاس وہ طاقت نہیں ہے. یہ استعمال کرنے کے لیے بھی وقت کو دیکھنا پڑتا ہے, حالات کو دیکھنا پڑتا ہے, اور مرضی و منشا و ارادہ اس کا دیکھنا پڑتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے تابع ما تشاءون الا ان یشاء اللہ, جو اس کی مشیت ہے بہرحال کا خیال کرنا ہے, تبھی اس نے یہ مقام دیا ہے. کوئی وقت زیادہ ہو گیا, اس کے بعد دوسری مجلس ہے, آپ کو بھی اور بھی ہو سکتا ہے تیسری بھی کوئی ہو, اس لیے کہ بیچ بیچ بھی لوگ کر رہے ہیں مجلس, تو کرنا چاہیے. مجھے کوئی مخالفت نہیں ہے کسی مجلس سے, کوئی یہ نہ سمجھ لے. مجلس سے ذکر اہل بیت ہے, جہاں جو جتنا پہنچ سکے بالکل کرے. لوگ اتنے ہو گئے ہیں ماشاءاللہ سے, ذکر حسین ہر جگہ ہونا چاہیے. اب یہ اگر ہوتا تو بھائی امریکہ میں نہ ہوتا, آپ پلٹ پلٹ کے پاکستان ہندوستان دوڑ دوڑ کے جاتے. اب یہاں کر رہے ہیں آپ, یہاں آزاداری ہے. یہاں کی بھی ہر جگہ پہ چپا چپا پہ آزاداری ہے. جہاں تصور نہیں کر سکتے وہاں آزاداری ہے. میں تو ایسی جگہ پہ گیا تھا کہ جہاں سوچا بھی نہیں تھا کہ اس کے بعد دنیا بھی ہے. وہاں بھی انہوں نے کہا ہم ایک ہی آدمی ہیں, مجلس کرنا چاہتے ہیں. البتہ یہ کہ پہلے وعدہ لے لیا, پھنسایا پہلے, یہ سوچا کہیں ایسا نہ ہو انکار کر دیں, اس لیے سب انکار کر دیتے تھے, پھنسا لیا. اس کے بعد پھر کہا کہ قبلہ ہم اکیلے ہیں, آپ ایک آدمی میں کیسے مجلس پڑھیں؟ ہم کہا وہ مجمع لے آئیں گے. اب اس کا بتایا قبلہ یہاں آنے کا راستہ عجیب ہے, نہ ہوائی ہے اور نہ کوئی جو ہے زمینی ہے, یہ پانی کا راستہ ہے, اور یہ بھی 3-4 گھنٹے لگتے ہیں. ان ہیں اور ہر جگہ ہمارا ذکر ہے, ہر جگہ ہم ہیں اور ہر جگہ ہم جاتے ہیں. کوئی جگہ ایسے نہیں ہے جہاں نہیں جاتے ہوں. ابھی پوچھتا ہے آپ جاتے بھی ہیں؟ ہاں بالکل جاتے ہیں. وہاں کے لوگ جاتے ہیں. اور یہ بھی فرمایا کہ بعض جگہ ایسی ہے تمہاری جیسے انسان ہیں مگر ان کو تمہاری جیسی تکلیف نہیں ہے. ان کے پاس نہ نماز ہے, نہ روزہ ہے, نہ حج ہے, نہ معاملات ہیں, نہ احکام الہیہ ہیں, کچھ بھی نہیں ہے. اچھا مولا ہے کیا؟ ان کا صرف جو ہے ہمارا ذکر ہے, ہمارا ذکر ہے اور ہمارے دشمنوں کی نفرین ہے. ابھی آپ اسی میں پڑے ہوئے ہیں یہاں پہ کہ تولا تبرہ کیوں؟ آپ دیکھ لیے جن کے پاس کچھ نہیں وہاں پہ بھی تبرہ لگا ہوا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اسی زمین ہی کے جو دشمن ہیں اہل بیت کے, ان سے اتنی بڑی نفرت ہے کہ عالم اور کائنات کے ہر ذرے کو نفرت ہے. کوئی ذرہ ایسا نہیں ہے جو نفرت نہ کرتا ہو دشمن اہل بیت سے. یہ فطرت ہے حب علی اور بغض علی, فطرت میں ڈالا ہوا ہے خدا نے. اس لیے کہا ہے کہ ہم فطرتوں میں قلوب میں محبوب کر دیتے ہیں اور قلوبیں میں نفرت بھی ڈالتے ہیں. جو نفرت ہے جن کے دل اس طرح کے ہیں ان کو پھر نفرت ہو جاتی ہے. تو خالی یہی نہیں ہے, تمام دنیا میں ہے تولا اور تبرہ, تو اس سے آپ بری نہیں ہیں. اب یہ آپ کتنا اپناتے ہیں وہ آپ کے اوپر ہے, آپ کے کتنا سمجھ میں آتا ہے یہ بھی اہل بیت نے آپ کے اوپر چھوڑ دیا ہے. کوئی زور زبردستی نہیں ہے کہ یہ صاحب نہیں مانتے, وہ صاحب نہیں مانتے, مانتے نہیں مانتے, مگر بیان ضروری ہے. بیان میں کوئی کمی نہیں ہے. جب بھی امام سے آ کے بولتا ہے کہ آپ کے چاہنے والے ہیں, ہمارا آپ کا مزاج ہو تو چلو جانے دو بھائی, دشمن سے نہیں وہ کر رہا ہے, ہم کو تو چاہ رہا ہے. ہاں ہمارے مخلص ہیں, ہمارے چاہنے والے, ہم دن بھر کرتے ہی رہتے ہیں. نہیں معلوم ان کے دل میں کیا رکھے ہوئے ہیں, لیکن ظاہر میں اظہار کر رہے ہیں کہ میں آپ کا چاہنے والا ہوں, تو میں دن بھر اپنے دوستوں کا کام کرنا نا مخلصین میں. ہمیں کیا خبر کہ ہمارے دل میں کیا رکھتے ہیں, لیکن امام تو جانتے ہیں نا کہ کیا رکھتے ہیں. تو جب وہ آگے کہتا ہے کہ ہم آپ کے چاہنے والے ہیں, آپ ہی کے ماننے والے ہیں, تو امام جو ہیں وہ یہ نہیں مروت میں آگے کہتے ہیں کہ ہاں میرا مخلص ہے. امام خالی یہ کہتے ہیں کہ تم امتحان کر لو کہ ہو میرے چاہنے والے کہ نہیں ہو. کیسے امتحان کرنے کا؟ اگر میرے دشمنوں کی بھی محبت ہے تو میرے چاہنے والے نہیں ہو. تب امام حسین کا یہ کہنا
کہ جو مجھ سے محبت کرتا ہے مجھ سے آئے، تو آپ یہ نہ سمجھ لیجیے خالی محبت ہی سے ہو جاؤ گے۔ میں بتانا اتنا ہی چاہتا ہوں کہ آپ یہ آئیے کہ جتنے محب حسین ہیں سب حسین سے ہو گئے، نہیں، جتنے دشمن حسین سے نفرت بھی کرتے ہیں، جب تک یہ نہیں آئے گا اس وقت تک آپ کا محبت ثابت نہیں ہے۔ محبت کا ثبوت ضروری ہے کہ محبت ثابت ہو آپ کی۔ جب محبت ثابت ہوگی تب اس پر اجر واقع ہوگا۔ اور محبت کے ثبوت میں بہت سی باتیں ہیں۔ ایک بات یہ ہے کہ آپ نے ابھی امتحان کر لیا ہے کہ دشمن کی بھی محبت ہے یا نہیں، یہاں تک کہ دشمن کی رواداری بھی اگر ہے تو وہ بھی صحیح نہیں ہے۔ اگر رواداری بھی ہے، یعنی رواداری بھی دشمن کی ہے دل میں، آپ ظاہر میں کچھ بھی کریے اس سے کوئی مطلب نہیں، دل میں رواداری بھی اگر ہے تو وہ بھی قابل قبول نہیں ہے۔ اور ہمارے ائمہ نے اس میں لگی لپٹی نہیں رکھی، صاف صاف حضرت سیدہ نے بخاری تک نے لکھا کہ آخری وقت بھی بیزاری کا اعلان کر کے گئے۔ یہ ہمارے دشمن ہیں۔ اب ہم بحثی نہیں کرتے ہیں، جو آپ لیے چلے آ رہے ہیں، دیکھیں دوست ہیں، یہ ان کے دوست تھے، بہت یگانگت تھی، نہیں تھی تو کیسے جاتے تھے دربار میں، تو دربار میں وہ بتاتے تھے اور مشورہ دیتے تھے، فلانا تھا، تھی دوستی کی دلیل ہے، تبھی تو مشورہ دیتے تھے۔ پھر اس کے بعد آپ یہ چلے آ رہے ہیں کہ دیکھ لیجیے نام بھی رکھ لیا انہوں نے، اگر محبت نہیں تو نام کیوں رکھ لیا؟ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کے جوابات الگ ہیں، لیکن یہ جواب لیے پھریے، ہمیں اس سے کچھ نہیں لینا دینا۔ ہم کو تو اپنی وفاداری حضرت سیدہ سے ثابت کرنا ہے۔ تو جو حضرت سیدہ کا دشمن ہے وہ ہمارا دشمن ہے، اور جس سے حضرت سیدہ نے اظہار دشمنی کی ہے وہ ہمارا دشمن ہے، ہم اظہار کرتے رہیں گے بس۔ وہ معاملہ یہ ہے کہ دشمن پر بہرحال کوئی رواداری نہیں ہے۔ حضرت زہرا نے اظہار بیزاری کی، ہم نے بھی اظہار بیزاری کیا۔ اب امام حسین جو مسئلہ ہے، امام حسین نے اظہار بیزاری کی تو ہم نے اظہار بیزاری کیا، ائمہ صادقین نے اظہار بیزاری کی، بار بار نام لے لے کے اظہار بیزاری کی، تاکہ ہم کو شک نہ رہ جائے کہ کون ہے کون نہیں ہے، اسی کے لیے بتا دیا تاکہ یقین ہو جائے۔ ایسا بھی نہیں ہے جہاں موقع جیسا رہا، کہیں اشارہ کیا، کہیں کنایا کیا، کہیں کچھ کیا، اور جہاں موقع ایسا رہا نام بھی لیا تو بتا دیا، اور جو حق ہے باطل نہیں ہے اور سب جانتے ہیں۔ اب اس دور میں میڈیا ہونے کی وجہ سے چھپایا نہیں جا سکتا، تو کوئی چیز چھپی نہیں ہے، فقط یہ ہے کہ ثبوت پیش کرنا بھی ہمارا ذریعہ نہیں ہے اور کوئی ضرورت بھی نہیں ہے۔ اب میڈیا خود ہی ثبوت دے رہا ہے، ہمیں نہ پیش کرنے کی ضرورت ہے کچھ نہیں، فقط ایک چیز کی ضرورت ہے، اور وہ ضرورت ہے اپنے آپ کی وفاداری ثابت کرنا، تاکہ ہمارے دل کی جو حالت ہے وہ واضح ہو جائے کہ ہم حضرت زہرا کے چاہنے والوں میں ہیں، ہم حضرت امام حسین کے چاہنے والوں میں ہیں، حضرت امام حسن کے چاہنے والوں میں ہیں۔ جس نے بھی زہر دیا اس پر لعنت، اس سے تبرہ اور بیزاری۔ ہم تو اتنا بھی کوئی رواداری نہیں کرتے کہ بھائی زوجہ تھی 10 سال بیوی رہی ہوگی۔ دیکھیے یہ سب سیاست الہیہ ہے، اس کو کوئی سمجھ نہیں سکتا ہے، ان سب جگہوں پہ جا کے دم ٹوٹ جاتے ہیں۔ مولا علی وہی ہیں کہ جن کے بعد میں آ کر کے یہی شخص قیس، یہی آنے کے بعد امام کے یہاں رشتہ دیتا ہے، اور امام نے کہا حضرت زینب کا رشتہ دیتا ہے، اور امام نے کہا کہ آج تو آ گیا اور سوچ بھی لیا، آئندہ اگر سوچا تو آنکھیں نکال لوں گا، اس سے عظمت و جلالت محسوس ہو جائے۔ جو قیس کندی جو تھا اس کو امام نے رشتہ نہیں دیا، تم لگے ہوئے وہاں کے لیے،
جو اتنا برداشت نہ کرے کہ تم خطبہ کر لو امام امیر المومنین سے، تو کہتا ہے آنکھیں نکال لوں گا۔ تم کہتے ہیں امام امیر نے شادی کر دی باقاعدہ، کیسے شادی کر سکتے ہیں؟ یہ وہ ہیں۔ لیکن امام امیر المومنین نے کوفے میں جب سلطنت کوفہ تھی آپ کی، تو اس زمانے میں امام حسن کا حق جعدہ بنت اشعث یا یہ کہ جعدہ بنت اشعث، البتہ دونوں صحیح ہے، غلط نہیں ہے، لغت میں دونوں لفظیں آئیں، زبر جو ہے وہ زیادہ بہتر۔ تو بہرحال اس کے ساتھ آپ نے خطبہ کیا اور شادی بھی کروائی، امام حسن کی شادی ہوئی۔ اب یہ چیز جو ہے وہ کیوں ہے؟ مصلحت الہیہ ہے، اس میں زیادہ دخل تو دے نہیں سکتے، لیکن کم سے کم ایک چیز تو معلوم ہو گئی نا کہ جو الزام امام حسن پر لوگ لگاتے تھے وہ واضح ہو گیا کہ امام حسن اپنے سے شادیاں نہیں کرتے پھرتے تھے، امام حسن علیہ السلام کی شادی ان کے باپ زندہ تھے وہ کر رہے تھے، اور کوئی شادی ایسی نہیں ہے کہ جو امام حسن نے مدینے جانے کے بعد پھر سے کی ہو۔ تو آپ کیسے الزامات لگاتے ہیں؟ یہ سارے جو ہیں یہ بھی کئی چیزوں کو دفاع کرتا ہے۔ تو مصلحت خدا ہے، ہو سکتا ہے کہ دنیا کو یہ پیغام دینے کے لیے کہ بھائی زوجہ ہے یہ خیانت بھی کرے گی، اور کیا بھی اس نے، تو شادی ہو کے آئی اور خیانت کی ہے۔ اور پھر امام حسن علیہ السلام نے یہ بھی کہا کہ ہماری کیفیت اس بات میں ویسے ہی ہے جو ہمارے جد کی کیفیت تھی۔ تو یہ بھی اشارے سے بتا دیا کہ کیا ہو گیا، درست ہو گیا نا۔ تو اب آپ ملاحظہ کیجئے، یہ سیاست الہیہ ہیں، بہت سی چیزیں ہماری سمجھ نہیں آتی ہیں، ہمارے سمپٹمز کے خلاف ہیں، لیکن یہ کہ امام کی حکمت ایسے ہی جیسے موسیٰ کے سمجھ میں نہیں آیا، اور بہرحال خضر کرتے رہے، اور انہوں نے کہا یہ حکمت تم نہیں سمجھ سکتے ہو، اگر صبر کرو تو بتاؤں گا۔ تب ہمیں آپ کو صبر کرنا ہے کہ امام آ کے بتائیں۔ اس لیے امام حسن نے اپنے صلح کے لیے بھی کہا ہے کہ ہمارے صلح کی حکمت وہی ہے جو خضر کی حکمت تھی موسیٰ کے درمیان۔ ہر آدمی اس کو سمجھ نہیں سکتا ہے، لہذا مگر اپنا موضع، اپنا مقام جو ہے وہ ظاہر رکھنا چاہیے۔ اس لیے ہم جو ہیں فرقہ حقہ شیعہ اثنا عشری اپنے موضع اور مقام کو واضح رکھتے ہیں کہ ہم اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، اور اہل بیت کے چاہنے کے ساتھ ان کے دشمنوں سے انکار رکھتے ہیں۔ اسی انکار کا نام رفض ہے، اسی سے ہمیں رافضی کہنے لگے، اور ہم بڑے خوش ہیں کیوں؟ اس لیے کہ بہت سے ایسے ہیں جو ہمارے ساتھ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم بھی محب اہل بیت ہیں۔ تو اب یہ معلوم ہو گیا کہ دو قسم کے محب اہل بیت ہیں، دو قسم کے ہیں، ایک وہ جو رافضی ہے یعنی دشمن اہل بیت کو ایکسپٹ نہیں کرتا، اور ایک وہ جو دشمن اہل بیت کو بھی ایکسپٹ کرتا ہے۔ یہ آپ کے لیے بھی معرفت ہو جائے کہ آپ بھی دھوکے میں نہ آ جائیے گا کہ یہ محب اہل بیت ہے، تو مگر آپ والا نہیں ہے، آپ جو ہیں رافضی ہیں۔ ہم بالکل ہیں رافضی، ہم جو اہل بیت کو مان لیے ان کے آگے کسی کو نہیں مانتے ہیں، کوئی حیثیت نہیں دیتے ہیں، حیثیت صرف اہل بیت کی، حیثیت صرف ان کی ہے اور کسی کی نہیں ہے، اور انہیں کے لیے ہم گانا گاتے ہیں، انہیں کا ہی چاروں طرف ہمارا بیان ہے، ہم انہیں کے فضائل بیان کریں اور انہیں کے دشمنوں کی شماتت کریں، اور یہ ایک بہت بڑی عبادت ہے، عبادت کے طور پہ کرتے ہیں، اس پہ بھی طنز کرتے ہیں، کہتے ہیں ڈھونڈ ڈھونڈ کے حدیثیں لاتے ہیں اور کہتے ہیں عبادت ہے، عبادت کہہ کے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو آپ ہی بنا لیجئے عبادت، مگر ایک بات یاد رہے، آپ بنائیے گا تو رسول اللہ سے لائیے گا، بنائیے گا تو اللہ سے بھی لائیے گا۔ ہمارا لانا میں نہیں مانتا ہوں، رسول اللہ سے بھی اور اللہ سے جیسے انہاں انہوں نے دونوں نے کیا ہے ویسے ہی کر کے دکھائیے گا۔ اللہ نے بھی برات کی، رسول اللہ نے بھی برات کی، تو ویسے ہی آپ بھی کرا کے دکھائیے، تب تو ہم مان لیں گے، ورنہ نہیں مانیں گے نہیں۔ جب تک کہ اہل بیت کا چاہنے والا ہے
اور ان کے دشمن سے نفرت کرنے والا ہے ہمارا بھائی ہے. یہ مومن ہے اور مومن مومن بھائی ہے. محب اہل بیت وہی ہے جو دشمنان و اعدائے زہرا سے نفرت رکھے. یہ اس کی پہچان ہے. حضرت زہرا وہ بی بی ہے کہ جو قبر میں بھی گریہ کنا ہے. بس میں نے مجلس تمام کر دی. قبر میں بھی گریہ کنا ہے. فضائل کی بہت سی چیزیں میں نے چھوڑ دی. انشاءاللہ پھر کبھی اور. مجھے تو پڑھنا بہت کچھ تھا مگر یہ کہ آپ دیکھیں یہ کہ یہ مقام, یہ بلندی, یہ عظمت پانے کے بعد اس بی بی کے ساتھ جو سب سے بڑی مصیبت کی آزمائش رہی ہے. آپ اندازہ کیجئے کہ بی بی کا سن کم تھا تو ماں دنیا سے چلی گئی اور غم آپ پر طاری ہو گئے. اس زمانے سے لے کے آخری دم تک اور جب تک دنیا رہے گی سیدہ اپنے قبر میں بھی محزون و مغموم ہے. آج بھی آپ کے قبر کو منہدم کر دیا گیا ہے. آج بھی آپ کے ساتھ ظلم ہے. یہ تو ظاہری ظلم ہے, باطنی ہے کہ اولادوں پہ کیا کیا ظلم ڈال دیا گیا. آپ دیکھ لیں روایات میں ہے کہ جس دن سے امام حسین علیہ السلام مدینہ چھوڑے ہیں اس وقت سے لے کے حضرت زہرا مدینے میں نہیں ہیں. جہاں جہاں حسین ہے وہاں وہاں. کربلا کی میدان میں امام حسین, وہاں پر حضرت زہرا, اور وہاں پر بھی حضرت زہرا جو شام اور کوفے کی گلیاں ہیں. آپ دیکھ لیں روایتوں میں ہے کہ جب قافلہ لے جایا جا رہا ہے, راستے میں ستایا جا رہا ہے, مارا جا رہا ہے, پیٹا جا رہا ہے, تو جہاں جہاں آپ دیکھیں گریہ میں حضرت زہرا شامل ہے. قید خانے میں رکھا گیا تو پشت قید خانہ پہ رونے آ گئی. عزیزو ہر جگہ حضرت زہرا ہے. یہ غم کا تعلق حضرت زہرا سے ہے. ہمارے بزرگ ہمیشہ اپنی قوم سے یہ کہتے تھے کہ غم حسین میں کوئی کوتاہی نہیں کرنا, اس لیے کہ اس کا تعلق بی بی زہرا سے ہے. اس میں رسول اللہ بھی دخیل نہیں ہے اتنا جتنا بی بی زہرا دخیل, اس لیے کہ بی بی زہرا سے رسول اللہ نے وعدہ کیا ہے. اور بی بی زہرا کو اس کی فکر تھی کہ میرے لال پہ روئے گا تو آپ نے فرمایا ہے کہ زہرا غم نہیں کرو, اللہ ایک قوم پیدا کرے گی. یہ قوم ایسی ہوگی کہ بوڑھا بوڑھے پہ, جوان جوان پہ, بچہ بچے پہ اور عورت عورت پر روئے گی. تو کوئی ایسا نہیں ہے کہ نہ روئے اس کے اوپر. حضرت سیدہ کا ہی ہے وہ جو حسین پر گریہ کرنے والا ہے. علاوہ اس کے کہ امام حسین نے بھی فرمایا ہے کہ میرے محبت کا تعلق ہی گریہ سے ہے. نہیں یاد کرے گا کوئی مومن مگر یہ کہ جب یاد کرے گا وہ روئے گا. کیوں روئے گا؟ اس لیے کہ میری مظلومی کو یاد کرے گا, روئے گا. انا قتیل الابرات, میں رلا رلا کے قتل کیا گیا. عزیزو حسین ہر جگہ روئے. کوئی جگہ ایسی نہیں ہے کہ جہاں گریہ نہ کیا ہو. مگر گریہ الگ الگ طریقے سے ہے. عزیزو جب تک زندہ رہے وہ گریہ کا مقام اور تھا, لیکن جب دنیا سے چلے گئے تو نوکے نیزہ پہ سر تھا مگر آنکھوں سے آنسو ٹپکتے تھے. اگر بہن پہ تازیانے لگے تو حسین رونے لگے, اگر بچی کو تازیانے مارے جائے تو حسین رونے لگے. عزیزو ہر جگہ گریہ تھا اور ہر مقام پر گریہ تھا. آپ کے ان کے دستور کے مطابق ان کی خواہش یہ رہتی ہے, لہذا میں حالے آیا ہوں کہ امام حسین علیہ السلام حضرت علی اصغر کی شہادت کے بعد بہت دیر تک روتے رہے. مقتل میں یہ ہے کہ حضرت علی اصغر کی شہادت کے بعد بہت دیر تک روتے رہے. جہاں پہ کھڑے ہو گئے. بہت سے ارباب مقاتل نے لکھا کہ شاید ہو سکتا ہے امام حسین سوچتے رہے ہوں کہ اس بچے کو کس طریقے سے ماں تک لے جائے, اس لیے کھڑے روتے رہے. میرا کلیجہ یہ کہتا ہے کہ بچے کی شان دیکھتے رہے اور روتے رہے کہ 6 مہینے کا بچہ, ظالموں نے اس پر بھی رحم نہیں کھایا. عزیزو اپنے چہرے پہ خون مل لیا تھا حضرت علی اصغر کا, اور یہ بچہ ہاتھ میں لیے روتے رہے. روتے ہوئے لے گئے خیمے تک. وہ عمل جو آپ کرتے ہیں
آپ کے سامنے ہیں، لیکن امام حسین کا تصور رونے کا یہی تھا کہ یہ 6 مہینے کا بچہ جو نہ بول سکتا ہے، نہ کہہ سکتا ہے، نہ دفاع کر سکتا ہے، ظالمین نے اس کو بھی نہیں بخشا۔ اور یہی وہ مطلب ہے جو حضرت رباب نے فرمایا، جیسے حضرت رباب کے ہاتھ میں رکھ دیا اور حضرت رباب نے دیکھا کہ گلوئے مبارک چھدا ہوا ہے۔ عزیزو، یہاں پر ایک جملہ ارباب مقاتل نے لکھا ہے کہ گلوئے مبارک کیا، حضرت علی اصغر کا گلا اتنا چھوٹا تھا اور تیر اتنا بڑا تھا کہ یہاں سے لے کر کے ذبح کیا جاتا ہے کہ اتنے سے ہوتا ہے، لیکن جناب علی اصغر کے اس کان سے لے کے اس کان تک یہ تیر لگا تھا۔ امام حسین علیہ السلام لے جا کے جیسے دیے تو ایک تصور یہ کیا کہ ماں شاید اسے دیکھ کے برداشت نہ کر سکے۔ حدیثہ دیکھیے، خیالات بھی دیکھیے آپ، ویسے جیسے حضرت زینب نے یہ سوچ کے کہ امام حسین کا یہ جوان کی میت دیکھ کے برداشت نہ کر پائیں گے، اس لیے باہر نکل آئیں تاکہ توجہ اپنی طرف مبذول کر لیں، ویسے ہی امام حسین نے رومال نکال کے علی اصغر کے گلے میں رومال باندھ دیا تاکہ یہ چھپ جائے اور وہاں نہ دیکھے، لیکن خون علی اصغر نے بتا دیا کہ کہاں سے کہاں تک ہے۔ جیسے ہی حضرت رباب نے دیکھا، دیکھ کر کہا یا بنیا مثل کا تنہا، کیا تیرے جیسے بھی قتل کیا جاتا ہے؟ عزیزو، بس میں نے ختم کیا۔ لکھا ہے کہ بعد میں جب رباب نے پھر واپس کر دیا، اور یہاں واپس کرنے کی ایک وجہ بتائی جاتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ امام نے دینے کے بعد سپرد تو کر دیا، ماں کے حوالے تو کر دیا، چاہا کہ ماں سے کچھ جملے کہیں، ادا کریں، بہت دیر تک سر جھکائے کھڑے رہے، اور اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد جب سر اٹھایا تو جناب رباب سے کہا کہ رباب میں تم سے شرمندہ ہوں، اس لیے کہ تمہارے بچے کو لے کے گیا تھا پانی دلا، مگر پانی نہ لا سکا، تو رباب نے امام کو واپس کرتے ہوئے کہا مولا آپ میرا امتحان نہ لیں، میرا ایمان اتنا کمزور نہیں ہے، ایک اصغر نہیں 1000 اللہ دیتا تو آپ پر اصغر کر دیتا۔ عزیز امام کے ہاتھ پھر رکھ دیا، امام پلٹ کے گئے اور بچے کو دفن کیا۔ دفن کرنے کے بعد اپنے ہاتھوں میں مٹی لگی ہوئی، یہاں پر بھی ارباب مقاتل نے لکھا کہ علی اصغر کی قبر کی مٹی برابر کرنے کے بعد اتنا روئے کہ قبر جو ہے اشکوں سے تر ہو گئی۔ عزیزو، حسین پر کتنا بڑا غم تھا، اور اسی رونے کی حالت میں حسین داخل ہوئے، آواز یا زینب یا ام کلثوم یا رقیہ یا سکینہ علیکن من السلام، خدا حافظ، اور کہہ کر کے آپ چلنا چاہے۔ میں مختصر سے مختصر کرتا ہوں، جیسے ہی آپ نے رخ بدلا، پشت آپ نے ایسے کی اور در تک آنا چاہے، ایک بی بی آگے بڑھ کے سامنے کھڑی ہو گئی اور سر جھکا کے کہا آقا آپ اس طرح نہ جائیے، میرے آقا ہم سب آپ کو دیکھنے کے لیے بے چین و بیتاب ہیں۔ اس کے بعد معلوم نہیں ملاقات ہو یا نہ ہو، ہم تو رویا ہو کے کھڑے ہوتے ہیں اور آپ ہمارے بیچ سے نکل جائیے۔ عزیز و روایتوں میں ہے کہ امام جب نکل رہے تھے تو ایک نہیں 18 مرتبہ پردہ اتار گیا۔ حمید کہتا ہے شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ جب امام آگے بڑھے تو کسی نے رضا بکا دے گا بابا نہ جائیے، ارے کسی بیوی نے کہا مولا ہمیں مدینہ چھوڑ کے آئیے، کسی نے کہا ارے میرا لال نہیں ہے آپ ہی میری ڈھارت ہے۔ عزیزو، مگر اس کے بعد چارہ نہ تھا، امام آگے بڑھے، در کی طرف دیکھا کہ بہن کھڑی ہے، آپ نے سب کو خدا حافظ کیا اور در کے قریب آئے، بہن سے کچھ گفتگو کی اور
गुफ्तगू करने के बाद खुदा हाफिजी करने वाले थे। एक मरतबा मुड़े और कहा बहन वो लिबास भी दे दो जो माँ ने दिया था। वो लिबास भी आपने ज़ेब तन कर लिया और उसके बाद अब चले हजरत ज़ैनब आगे आगे हुसैन पीछे पीछे। मैंने एक मजलिस में कहा है कि ये अलामत थी कि क़यादत शौक थी ज़ैनब को। अब आज के बाद से ज़ैनब कायद है, ज़ैनब आगे आगे हुसैन पीछे पीछे। और यहाँ पर रुक करके दोनों बहन भाई एक दूसरे से गुफ्तगू किए, गले मिले और कान में कुछ कहा। उसमें का एक फिक्रा ये लिखा है कि इमाम ने फरमाया बहन मुझे नमाज में न भूलना, और दूसरा फिक्रा ये लिखा है बहन सकीना को आपके हवाले किया। ए बहन जहाँ कहीं सकीना पानी मांगे आप दरेग न कीजिएगा जहाँ आपको मांगना पड़ जाए, इसलिए कि जानते हैं कि ये सैयदुल मुरसलीन की नवासी है, ये अली मुर्तज़ा की बेटी है जिसने जिंदगी में कभी किसी से कुछ नहीं मांगा। सैयदा की जाई है, ये हाथ न फैलाएगी, इसलिए कहा है बहन अगर सकीना पानी मांगे तो आप दरेग न कीजिएगा चाहे आपको मांगना ही क्यों न पड़ जाए। अजीजों इसीलिए जहाँ मालूम भी होता था कि पानी नहीं मिलेगा, लेकिन सकीना जब मांगने को कहती थी तो आप कहती थी मांग के देख लो। रवायतों में मौजूद है कि पता है कि शिम्र पानी नहीं देगा, लेकिन उसके बावजूद सकीना ने फरियाद की तो आपने कहा मांग लो। अजीजों उसके बाद आप आगे बढ़े, जनाब ज़ैनब ने चाहा कि सवार करें, आपने फौरन घोड़े की लगाम पकड़ी और कहा है मेरे मजाए सवार हो जा। कितना आसानी से सुन लिया आपने। यहाँ पर बाब मकातिल ने लिखा कि बहन भाई जो आगे बढ़े थे और घोड़े के करीब तो फल्तफत इला जानिबिही, तो इमाम हुसैन अपने दाएं देखे और बाएं देखे और उसके बाद पुकारा या फुरसान अलहजाओ, ऐ मेरे चाहने वालों आओ अपने इमाम को भी सवार करो और रुख़्सत करो मैदान मक़तल के लिए। ए अली अकबर उठो, आओ पास आओ, भाई को सवार करो। कोई जवाब किधर से नहीं मिला तो बीबी ज़ैनब ने आगे बढ़ के रकाब पकड़ी, फरमाया मां जाए सवार हो जाइए। जनाब इमाम हुसैन सवार हो गए। ये रुखसती की ख्वाहिश करते हैं अजीजों, ये रुखसती है अजीब। हमें दो रुखसतियाँ मिलती हैं, एक रुखसती इमाम हुसैन की है जो अपने पैर से चल के जा रहे हैं, और एक रुखसती हजरत सैयदा की है जो उनका ताबूत उठने वाला। इन दोनों रुखसतियों में अजीब व गरीब चीजें हैं। आपके सामने मौजूद है कि जब हजरत सैयदा सलामुल्लाह अलैहा जाने लगी, अब उनका ताबूत उठने लगा तो इमाम अली ने कहा कि सब लोग मिल लें, तो सारे लोग मिल लिए, खुदा हाफिजी हो गई। लेकिन इमाम हसन और इमाम हुसैन खड़े रहे, तो इमाम ने फरमाया कि क्या अपनी माँ से नहीं मिलोगे? तो फरमाया कि बगैर बुलाए कभी नहीं गए हमारे। तो ये अल्लामा मजलिसी ने भी लिखा कि वहन्नत वहन्नत यदा, आपके बंद कफन टूट गए और हाथ निकल आए। इमाम हुसैन दौड़ गए फमुलियन इला सदरिहा, अपने सीने की तरफ लिपटा लिया। अजीजों ये एक मोहब्बत है रुखसती की, और एक मोहब्बत ये है कि जब बाप जा रहा है तो बच्ची समय आवाज दे रही है मेरे बाबा को न ले जा। 3 मरतबा महमेज करने के बाद जब जुलजना न बढ़ा तो हुसैन ने झुक के कहा कि परसे बाबा आगे बढ़ जा, ये आखिरी इम्तिहान है, थोड़ा सा दे दे। घोड़े ने इशारे से दिखाया, जैसे ही देखा सकीना नीचे लिपटी है, नहा कर रही है कि जुलजना न ले जा। क्यों? इसलिए कि जो गया वापस नहीं आया। अजीजों इमाम नीचे उतर आए, उतरने के बाद गोद में लिया और फिर हाथ
آپ نے اپنے سینے سے لگایا، باتیں کی، اور اس کے بعد بیٹی کی فرمائش آئی کہ بابا ہمیں ایک مرتبہ اور سینے پہ سلا دیجیے۔ امام اسی حالت میں زمین پہ لیٹ گئے اور حضرت سکینہ کو سینے پہ لے لیا۔ بہت سی اس میں باتیں ہیں اور بہت گفتگو بھی ہوئی دونوں کے درمیان، لیکن نہ معلوم کیا کہا امام حسین نے کہ بی بی سکینہ ایک مرتبہ سینے سے اتر گئی اور اتر کے فرمایا بابا خدا حافظ جائیے۔ ارباب مقاتل نے نہیں لکھا کہ کیا کہا، بہت سے لوگ اپنے حساب سے بیان کرتے ہیں کہ امام نے کہا کہ لال ہم نانا کی امت کو بخشوانے کے لیے جاتے ہیں، نہیں معلوم کہ کیا کہا مگر اتر گئے اور فرمایا کہ بابا خدا حافظ، اور آپ پھر گھوڑے پہ سوار ہو گئے اور سوار ہو کر کے پھر آپ جانے لگے۔ ابھی چند قدم چلے تھے پھر پلٹ کے دیکھا اور جناب زینب کی طرف دیکھا حسرت سے۔ اب یہ بھی مقاتل نے لکھا ہے، دیکھیے جناب علی اکبر نے پلٹ کے دیکھا تھا اپنے باپ کو، تو امام حسین پیچھے پیچھے آ رہے تھے۔ وہ بھائی صحیح ہے کہ جناب زینب بھی آگے بڑھ رہی تھی۔ حسین کا بدرکہ اسے بولتے ہیں کہ چند قدم جو ہے پیچھے چلا جاتا ہے رخصتی کے لیے، تو امام نے پلٹ کے دیکھا اور فرمایا خیمے میں چلی جائے گی۔ اس لیے کہ بہن ابھی تو اشقیاء خیمے میں آگ لگائیں گے، تو آپ کو تو باہر آنا ہے بہن، اندر جائیے۔ جناب زینب پھر پلٹی اور اندر چلی گئی اور اس کے بعد امام واپس چلے گئے۔ روایتوں میں ہے کہ جب آپ ایک مقام پہ پہنچے تو آپ نے بھرپور طریقے کا خطبہ دیا اور خطبے میں پکارا اور سمجھایا اور بتایا اور ہدایت کی باتیں کی۔ وہیں پر یہ بھی سوال کیا کہ تم مجھے کیوں قتل کرتے ہو، اس کا اعتراف لیا ظالموں سے جواب ملنے پر، اور پھر اس کے بعد آپ نے کہا بار الہ تو گواہ رہنا، میں نے اتمام حجت کر دیا ہے، اب اس کے بعد کوئی چارہ نہیں ہے، اور تلوار نکال لی۔ تو یہ بتایا جاتا ہے کہ جو پہلا وار آپ نے کیا اس میں سینکڑوں کی تعداد میں لوگ کٹتے چلے گئے۔ اس کے بعد آپ نے مڑ کے ایک طرف دیکھا اور پکارا اونا محمد آؤ آؤ اپنے ماموں کی بھی جنگ تو دیکھو، اور آپ نے دوسرا وار کیا اور اس طرف کر رخ کیا تو ادھر جب آگے بڑھے تو آواز دیا قاسم اٹھو اپنے چچا کی جنگ دیکھو۔ آگے بڑھے اصحاب کو پکارا کہ آؤ اپنے امام کی جنگ دیکھو، اور قتل کرتے ہوئے بیچ میں داخل ہو گئے۔ وہاں پر آپ نے ایک آواز دی کہ اے اکبر اٹھو اپنے بوڑھے باپ کی جنگ دیکھو۔ عزیزوں ملتا ہے کہ ادھر سے آواز آنے لگی الامان و الحفیظ، اور یہ کہا جاتا ہے کہ ادھر کی فوج ادھر ٹکرانے لگی، تو ایک مرتبہ آپ نے آواز دی عباس ارے دریا سے اٹھو حسین کی جنگ دیکھو۔ عزیزوں اسی درمیان ایک خط آیا، ایک راہبر آیا اور اس نے کہا میں خط لایا ہوں۔ آپ نے پوچھا کس کا خط ہے؟ کہا برید سغرا، میں سغرا کا خط لایا ہوں۔ آپ نے خط لیا، پڑھا اور روتے رہے، اور اس کے بعد خطاب کیا بات اٹھو بھتیجی انتظار کر رہی ہے۔ اے عباس اٹھو بھتیجی انتظار کر رہی ہے، جا کے لاؤ۔ آگے بڑھے گا علی اکبر اٹھو بہن انتظار کر رہی ہے، جاؤ جا کے لاؤ۔ تو خط کو آپ نے اپنے پاس رکھا اور اس سے کہا تو اتنی دور چلا جا کہ میری آواز تو اس کو سنائی نہ تھے۔ عزیزوں وہ ہٹ گیا، پھر آپ نے تلوار نکالی اور ظالموں کے پائے ہم تیر جاری تھے۔ ان ساری گفتگو کے درمیان امام حسین سکون سے نہیں تھے، وہ یہ نہ سمجھ لیے تیر آپ پہ لگ رہے تھے، نیزے آپ پہ لگ رہے تھے، لوگ دور سے ایسے مار رہے تھے، لیکن جب امام کا ہاتھ رک جاتا تھا تو پتھر الگ مارتے تھے، تیروں کی بارش تھی۔ اسی درمیان میں امام حسین علیہ السلام کو ایک نیزہ ایسا لگا جو کہا جاتا ہے کہ آپ کے ترقوہ پہ لگائی کہ آپ بے چین ہو گئے۔ ایک تیر ایک شخص نے آپ کی پیشانی پہ بھی مارا، ایک تیر آپ کے گلے پہ مارا، ایک تیر آپ کے سینے پہ لگا۔ عزیزوں اس طریقے سے مقاتل نے لکھا ہے کہ امام کا ہاتھ جیسے سل دیا جاتا اس طرح سے تیروں سے سل گیا
وإن ترجعي. عزیزوں بس ابھی یہ مرثیات پڑھ رہے تھے، نسیم مرحوم کا مرثیات تقسیم کیا ہوا، بہت ہی اچھا مرثیہ تھا. عزیزوں یہ دنیا کے لیے عبرت ہے اور سمجھنے کا مقام ہے. دنیا کا کوئی مرنے والا ایسا نہیں ہے جس کی روح جو ہے وہ ملک الروح نقض کرتا ہو، لیکن حسین کے باپ نے لکھا ہے کہ جب ملک قریب آیا تو پھر رونے لگا اور ملک روتے روتے اللہ کی بارگاہ میں مناجات کرنے لگا. روایتوں میں یہ بھی ہے کہ جبریل علیہ السلام نے اللہ سے شکایت کی، فرمایا معبود ھذا حسین، اور یہ وہی حسین ہے جس کا جھولا میں جھلاتا تھا، یا اللہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. عزیزوں بڑی حالت ایسی تھی. چھٹے امام نے فرمایا کہ امام حسین کی بے کسی پہ کوئی ایسا نہ تھا جو نہ روتا رہا ہو. ملائکہ جب مناجات کیے تو خدا نے مقام حسین کشف کر دیا، ملائکہ کو دکھایا کہ اس کے لیے حسین شہادت دے رہے ہیں. عزیزوں ملائکہ کو سکون ہوا اور اس کے بعد کوئی جگہ ایسی نہ تھی جہاں سے روح قبض کی جائے. جو قبض کرنے کے لفظ استعمال ہوئے ہیں تو روایتوں میں تبھی یہ صدا آئی، اے نفس مطمئن میری طرف پلٹا. یعنی کسی میں جرات نہیں، کوئی حسین کو دیکھ نہیں سکتا، مگر عزیزوں مگر کس طرح. یہاں پہ یہ لکھا ہے کہ جیسے ہی شمر نے خنجر مارا حسین علیہ السلام اٹھ کے بیٹھ گئے اور آپ نے فرمایا شمر بلندی پہ ہو یا نشیب میں. شمر نے آپ بلندی پہ کہا نشیب میں لے چل، میری بہن دیکھ رہی ہے. ارے عزیزوں کیسے لے گیا میں نہیں جانتا، لیکن حسین کو لے گیا نشیب میں. اب جو خنجر چلا رہا ہے یہاں پر شمر کو خود یہ ہے کہ خنجر چلانے کے بعد بھی سر جدا نہیں ہوا، چھوڑ دیا. اندازہ ہوا کہ حسین دنیا سے چلے گئے. بس میں نے مجلس تمام کر دی. یہ روایت ہے کہ جیسے ہی اس نے دیکھا کہ اب بے فائدہ ہے، مر گئے ہیں، تو پلٹا. جیسے ہی پلٹا تو سر ساتھ کھڑا دیکھ رہا تھا، کہا سر قلم کر لے، ابھی حسین زندہ ہے. اس لیے کہ امیر کا حکم ہے کہ سر قلم کر لیا جائے زندگی میں، تو ابھی ہے زندہ کر لے. اس نے کہا حسین دنیا سے چلے گئے، اب حسین میں کوئی جان نہیں بھاتی ہے. جب کل سب کا سر قلم کریں گے وہ ساتھ میں کر لیں گے. آپ سر ساتھ نے کہا نہیں ابھی زندہ ہے، کر لے. مرنے کے بعد نہیں کرنا، زندگی میں کرنا ہے. کہا مر چکے ہیں، زندگی نہیں ہے تو کرنے کا کیا مطلب ہے. کہا نہیں زندہ ہے. کہا نہیں زندہ نہیں ہے، مر چکے ہیں، سر کو قلم کر لے. شب نے کہا میں کیسے کر لوں، میں جانتا ہوں، میں نے سنا ہے کان لگا کے کہ حسین اب زندہ نہیں ہے، سانس کی آمد و رفت نہیں ہے. اس نے کہا ابھی میں بتاتا ہوں زندہ ہے کہ نہیں ہے. گھوڑے کے زین پہ کھڑا ہوا اور پکارا اہل جفا کا، اپنی فوج کو پکارا، فوج والو خیمے میں آگ لگاؤ، زینب کے سر کو لگا چینو. لکھا امام نے کفنیوں کے بل سر اٹھایا، آواز دیا پزر ساتھ، ابھی خیمے کی طرف نگاہ نہ کرنا، میں زندہ ہوں. شمر آگے بڑھا، خنجر چلایا، عزیزو ہاتھ میں آیا. السلام علیکم یا ابا عبداللہ، الا قتل الحسین بکربلا، الا ذبح الحسین بکربلا. بہرحال تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کے معبود نہانے کبیرہ و صغیرہ نیک اعمال کی توفیق عطا فرما. جہاں جہاں محبان آل محمد حفظ و امان میں رکھ، روضہ مقدس کی حفاظت فرما. معبود تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا، اس عبادت کو قبول فرما. باراللہ تمام حاضرین جلسہ کی دلی مرادوں کو برلا. باراللہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا معبود، تمام دنیا میں ظلم
بے چینی ناامنی جو ہے نیست و نابود فرما، ظالمین کو نیست و نابود فرما، مظلومین کی حمایت فرما، بار اللہ علماء کا سایہ معاشروں پر محفوظ رکھ، مراجع و رہبری کی حفاظت فرما، بار الہ ہمارے آقا اور مولا ولی نعمت حضرت حجت الاسلام کو ظہور جلد فرما، کہ اصحاب و انصار مخلصین میں قرار دے، اہل بیت کو، امام زمان علیہ السلام کو، سب کو معبود ہم سے راضی و خشنود قرار دے۔ اللہم تقبل من دعا بحق محمد و آلہ